السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے۔ ناول من بٹی بائی واجد ابرار کی یہ 90th ایپیسوڈ ہے۔ مر کے بھی تمہارے ہاتھ خالی نہیں رہے ولید۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے محبت، اور تم آج بھی اس سے محروم نہیں ہوئے۔ شہرت، مقام، مداح اور سب سے بڑھ کر اپنی ذات، سب کچھ کھو دیا تم نے۔ خدا اور بندے کے درمیان جو رابطہ ہوتا ہے، اس شہرت کے پیچھے وہ بھی گنوا دیا تم نے، اور پھر رہی وہ بھی تمہارے پاس نہیں۔ پھر بھی تم ہمیشہ سے خوش قسمت تھے، مر کر بھی خوش قسمتی نے تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا۔ عمر بھر کے لیے اپنی یادیں باندھ گئے عائشہ کی سوچوں کے ساتھ، اور وہ بھی مہک اٹھتی ہے گلاب کے پھول کی طرح جب بھی اس کے منہ سے تمہارا نام نکلتا ہے۔ وہ میری ہو بھی جائے تو تمہاری ہی امانت رہے گی۔ یقیناً مجھے اس بات کی بے حد خوشی ہے، لیکن کیا کروں، کبھی کبھی میرے دل میں حسد بھی آ جاتا ہے۔ ولی عشاء کی نماز کے بعد کافی دیر سے پلنگ پہ لیٹا انہی باتوں کو سوچنے میں مگن تھا۔ کتاب پڑھتے پڑھتے وہ اچانک کھو گیا تھا۔ پھر دروازے پہ دستک ہوئی تو وہ اپنے خیالوں سے باہر آ گیا۔ کتاب دراز میں رکھ کر اس نے دروازہ کھول دیا تھا۔ آپ اس وقت؟ اس نے گھڑی پہ وقت دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ثریا بیگم کو دیکھ کر وہ چونک گیا تھا۔ بیٹا معاف کرنا تمہیں پریشان کیا، کھڑکی سے روشنی نظر آئی تو سوچا بھی تم جاگ رہے ہوگے۔ جی میں جاگ ہی رہا تھا، آئیں بیٹھیں۔ وہ دروازے سے ایک طرف ہٹ گیا۔ سارا دن تم دکان پر ہوتے ہو، سوچا رات کو بات کروں گی۔ نماز پڑھ رہی تھی تو عائشہ کھانا دے گئی تمہیں، ورنہ آج میرا ارادہ تھا آنے کا۔ ثریا بیگم نے وضاحت دیتے ہوئے کہا اور کرسی پر بیٹھ گئیں۔ وہ بھی ان کے سامنے پلنگ پہ بیٹھ گیا تھا۔ کوئی بات نہیں خالہ، آپ جب چاہیں آ سکتی ہیں۔ دراصل میں عائشہ کے حوالے سے بات کرنے آئی ہوں۔ اس نے تم سے نکاح کرنے کی حامی تو بھر لی ہے، مگر مجھے وہ بہت زیادہ خوش اور مطمئن نظر نہیں آتی۔ 2-3 دن لگاتار سوچنے کے بعد اس نے مجھے ہلکا سا اشارہ ہی دیا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے وہ ہم سب سے تنگ آ کر مانی ہے۔ ڈرتی ہوں کہ کہیں وہ اس رشتے کو ایک سمجھوتا نہ مان لے۔ ثریا بیگم نے تشویش ظاہر کی۔ آپ کی بات درست ہے، میں نے بھی یہی بات نوٹ کی ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، کچھ ہی دنوں کی بات ہے، میں ان کے سارے خدشے دور کر دوں گا۔ وہ اس رشتے کو دل سے قبول کریں گی۔ انہیں کبھی بھی یہ رشتہ نہ بوجھ لگے گا نہ سمجھوتا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ وہ پر یقین تھا۔ ہر ماں اپنی بیٹی کی خوشیوں کی تصدیق چاہتی ہے۔ اس کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے داماد سے اپنی بیٹی کی اچھی زندگی کی گارنٹی مانگے۔ میں بھی اسی لیے آئی ہوں۔ بے شک آپ کا حق ہے، آپ گارنٹی مانگیں، اور میرا بھی فرض ہے گارنٹی دینا۔ میں وعدہ کرتا ہوں جلد ہی وہ اپنے ماضی کے بوجھ سے آزاد ہو کر ایک اچھی زندگی کا آغاز کریں گی۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گا انہیں اس دکھ سے نکالنے کی۔ انشاءاللہ وہ آپ کو بدلی ہوئی نظر آئیں گی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ مجھے تم پہ بھروسہ ہے کہ تم اس کی مدد ضرور کرو گے۔ بس وہ ذرا خاموش سی ہو گئی ہے پہلے کی نسبت۔ اس بات سے میں گھبرا گئی ہوں کہ شاید اس نے خود سے کوئی سمجھوتا کر لیا ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے خالہ، اس میں گھبرانے والی کیا بات ہے؟ پہلے طوفان آتا ہے، پھر چھٹ جاتا ہے، اور ہر طرف خاموشی چھوڑ جاتا ہے۔ سمجھ لیں کہ طوفان چھٹ گیا ہے، اب وقت ہے کہ نقصان پورا کیا جائے۔ انشاءاللہ ان کے سارے دکھوں کا مداوع ہوگا، آپ پریشان مت ہوں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ ولی نے انہیں بھرپور تسلی دی تھی، وہ بھی کافی حد تک مطمئن ہو گئیں۔ شکریہ بیٹا، تم نے میری پریشانی کافی حد تک کم کر دی ہے۔ میں آئی بھی اسی لیے تھی کہ اپنی بیٹی کے لیے کوئی گارنٹی لے سکوں، اور تم کوئی وعدہ، کوئی تسلی میرے پلو سے باندھ دو۔ شکریہ تو آپ کا بنتا ہے کہ آپ نے مجھے کسی وعدے، کسی تسلی کے قابل سمجھا۔ آپ مجھے نکاح کا کوئی دن بتا دیں تاکہ میں اپنی تھوڑی بہت تیاری کر سکوں۔ تھوڑے بہت ارمان تو میں بھی پورے کروں گی اپنی بچی کے، چاہے گھر کی بات ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ تیاری ہو جائے، آخر کچھ لوگوں کو تو بلانا ہی پڑے گا۔ ٹھیک ہے، آپ جو بھی دن مقرر کریں گی وہی بہتر ہوگا۔ انتظامات کی آپ فکر نہ کریں، وہ سب میرے ذمے ہیں۔ اس کا دل جوش مار رہا تھا۔ سوچ رہی ہوں کہ اگست کی 20 تاریخ مناسب رہے گی، گرمی بھی کچھ کم ہو جائے گی تو آسانی ہو جائے گی۔ ثریا بیگم نے سوچتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی جمعہ بنتا ہے، جو کہ مبارک دن ہے نکاح کے لیے، یوں تمہیں بھی چھٹی نہیں لینی پڑے گی حاجی قیوم سے۔ جیسا آپ کو بہتر لگے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کا دل کھل اٹھا تھا۔ ثریا بیگم اس کے دل کے سارے طبق روشن کر کے چلی گئی تھیں۔ نیند اس کی آنکھوں سے اڑ گئی تھی۔ وہ رات دیر تک دائیں بائیں کروٹیں بدلتا رہا، جیسے تیسے اس رات کے پچھلے پہر نیند آ ہی گئی۔ پھر وہ ایسا سویا کہ فجر کی اذان پر بھی اس کی آنکھ نہیں کھلی۔ ٹھک ٹھک ٹھک، دروازے پہ زور سے دستک ہوئی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ پھر آنکھیں ملتا ہوا دروازہ کھول کر باہر آ گیا، جہاں عائشہ کی گھورتی ہوئی نظریں اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ لگتا ہے تمہیں جو چاہیے تھا وہ مل گیا، اس لیے اب نمازوں کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی۔ آنکھ دیر سے لگی تھی اس لیے نہیں کھلی۔ وہ شرمندہ سا ہو کر رہ گیا۔ چلو میری تو آنکھ کھل گئی ہے نا، وہ بدستور اسے گھور رہی تھی۔ تمہاری نمازیں اور مولویانہ پن شاید مجھے حاصل کرنے کے لیے ہی تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، نماز عمر بھر کے لیے میرے ساتھ رہے گی انشاءاللہ، ولی نے اس بار پختہ لہجے میں کہا۔
عمر کا تو پتہ نہیں، فی الحال فجر کی نماز کا وقت نکلتا جا رہا ہے، وہ پڑھ لو پہلے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتی ہوئی واپس چلی گئی۔ دل ہی دل میں وہ ولی کے جواب پر خوش ہوئی تھی۔ مسجد جانے کا وقت نہیں تھا، لہٰذا اس نے وضو کر کے اپنے کمرے میں ہی نماز پڑھ لی تھی۔ وہ دیر تک جائے نماز پہ بیٹھا خدا کے حضور دعا مانگتا رہا۔ اپنے ثابت قدم رہنے اور زندگی بھر عائشہ کا ساتھ نبھانے کی دعا ساری دعاؤں میں سر فہرست تھی۔ پھر دعا سے فارغ ہو کر اس نے قرآن پاک کھول لیا تھا۔ سورہ یاسین پڑھ کر اس نے عقیدت بھری ایک نظر قرآن پاک پر ڈالی اور بند کر دیا۔ اس کے پچھتاووں کی ساری تہیں ایک ایک کر کے کھلتی جا رہی تھیں۔ اب بس ایک آخری تہہ کھلنا باقی تھی۔ قرآن پاک الماری پہ رکھ کر وہ کھڑکی کے قریب چلا آیا۔ باغیچے کی طرف دیکھتے ہی اسے گلاب کا پودا نظر آیا، جہاں گرمی کے اس موسم میں بھی پھول کھلے تھے۔ کچھ دیر تازہ ہوا میں لمبی سانسیں لے کر وہ واپس اپنے بستر پہ بیٹھ کر ناشتے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے ثریا بیگم کا دیا گیا موبائل فون دراز سے نکالا۔ ان باکس کھول کر سینٹ میسیجز میں اس نے دوبارہ علی کا وہ آخری میسیج پڑھا جو اس نے کبھی ولید کو بھیجا تھا۔ وہ یہ میسیج 20 بار پڑھ چکا تھا۔ آئی مس یو ولید بھائی۔ یہ ایک جملہ اس بار بھی اس کے دل کے در و دیوار ہلانے کے لیے کافی تھا۔ اسے عائشہ کی بات یاد آئی تھی، ساتھ ہی اس کا دل بھر آیا۔ بلڈ کینسر تھا اسے، جیب میں اتنی سکت نہیں تھی کہ اس کا علاج جاری رہ سکتا۔ کئی دنوں تک اسے فون کرتی رہی، مگر وہ شاید اپنی آخری تیاریوں میں مصروف تھا۔ ولی نے وہ میسیج دوبارہ پڑھ کر اپنے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ جاتے جاتے کتنے ارمانوں کو توڑ کر گئے ہو ولید، اس نے تکلیف بھرے لہجے میں زیر لب کہا۔ میرے ارمان بھی تم نے ہی خاک ملائے تھے، عائشہ کو بھی تم نے ہی بیچ راہ میں لا کر چھوڑا تھا۔ دل تو کرتا ہے کہ میں چیخ چیخ کر اسے تمہاری اصلیت بتاؤں تاکہ وہ تمہاری قبر پہ تھوکے بھی نہ، لیکن نہیں، مجھے دوستی اور تمہارے وہ احسان مجبور کر دیتے ہیں چپ رہنے پر۔ ہر جمعے کو تمہاری قبر دیکھ کر ترس آ جاتا ہے مجھے۔ جو گمان اوڑے سو رہے ہو تم، سوتے رہو، میں وہ چادر نہیں کھینچوں گا۔ بہت زیادہ انتظامات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تقریب جتنی سادہ اتنا ہی بہتر ہے۔ ناشتہ پکڑا کر عائشہ نے ولی سے کہا تھا، میری بھی یہی سوچ ہے، لیکن خالہ کے بھی کچھ ارمان ہیں، انہیں انکار تو نہیں کر سکتے ہم۔ وہ تو جذباتی ہو جاتی ہیں ماں جو ہیں، لیکن زیادہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور سادگی تو اللہ کو بھی پسند ہے۔ سادگی سے نئی زندگی میں قدم رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ مزید برکت ڈالیں گے۔ آپ فکر نہ کریں، سب کچھ سادگی سے ہی ہوگا، بس تھوڑے بہت جو مہمان ہوں گے ان کے کھانے پینے کا انتظام ہوگا، اور اتنا تو بنتا ہی ہے، یہ کوئی فضول خرچی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو بھی مناسب ہو۔ تم کام پر جاتے ہوئے اپنا کوئی سوٹ نکال کر رکھ جانا، ناپ کے لیے چاہیے ہوگا مجھے۔ یہ کہہ کر وہ جانے کے لیے مڑی۔ آپ سلائی کریں گی؟ ولی نے مسرت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میں ہی کروں گی، اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ اس نے مڑ کر ولی کو دیکھا۔ خواہ مخواہ تکلیف ہوگی آپ کو، میں بازار سے لے آؤں گا۔ نہیں، مجھے اچھا لگے گا، ایک یہی کام آتا ہے مجھے، کر لینے دیں۔ وہ نرم لہجے میں کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ ولی کی سماعتیں معطر ہو گئی تھیں۔ وہ کھوئی ہوئی نظروں سے اسے سیڑھیاں اترتے ہوئے دیکھنے لگا۔ مانی نہیں عالیہ؟ عائشہ نے جاتی امی سے پوچھا، جو کہ کچھ دیر پہلے عالیہ سے فون پر بات کر رہی تھیں۔ ماننے کی بات نہیں ہے بیٹا، اس کے بس میں ہوتا تو وہ چھل کر چلی آتی، اب مجبوری ہے اس کی، نہیں آ سکتی۔ آپ نے اصرار نہیں کیا؟ کیا تھا اصرار، اب ضد تو نہیں کر سکتے ہم لوگ۔ کچھ ہی عرصہ ہوا ہے اسے یہاں سے گئی ہوئے، اور پھر کنزا اور حارث ابھی چھوٹے ہیں، انہیں باپ کے پاس چھوڑ کر تو وہ آنے سے رہی۔ ویسے بھی ہم نے کون سے کوئی لمبی چوڑی رسمیں ادا کرنی ہے، بلکہ وہ بیچاری تو کہہ رہی تھی کہ رمیز سے بات کر کر دیکھے گی اگر اس نے 1 ہفتے کے لیے آنے کی اجازت دے دی، لیکن میں نہیں منع کر دیا۔ تو آپ نے کیوں منع کیا؟ ارے بیٹا وہ تو بھولی ہے، لیکن تم تو سمجھدار ہو، اگر وہ آتی بھی تو بچوں کو ساتھ لے کر آتی، ایک تو خرچ ہوتا اور دوسرا وہاں رمیز اکیلا رہ جاتا، اور پھر ابھی عرصہ ہی کتنا ہوئے انہیں یہاں سے گئی ہوئے، خواہ مخواہ رمیز پہ بوجھ پڑتا۔ ہاں یہ بات تو ہے، عائشہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ چلو بیٹا تم ناشتہ کر لو، پھر میرے ساتھ بازار چلو، تمہارے لیے بھی کوئی اچھا سا جوڑا لے لیں گے اور ولی کے لیے بھی۔ امی ابھی تو بہت دن پڑے نکاح میں، 1 دن کی بات ہے، پھر کسی دن چلے جائیں گے۔ وہ چائے چھانتے ہوئے بولی، ایک کام اگر کرنا ہی ہے تو کل پہ کیوں چھوڑنا، ویسے بھی آج موسم ذرا ٹھنڈ ہے، ہو ہی آتے ہیں بازار سے۔ ٹھیک ہے میں ناشتہ کر لوں، پھر تھوڑی دیر تک چلتے ہیں، ویسے بھی 10 بجے سے پہلے بازار کہاں کھلتے ہیں، اور ہاں واپسی پر میں قبرستان رکوں گی 2 منٹ کے لیے، بہت دن ہو گئے ہیں گئی ہوئے۔ کتنی بار کہا ہے بیٹا کہ عورتوں کا قبرستان جانا؟ آپ مت جائیے گا امی، باہر رکیے گا، میں 2 منٹ میں ہو کر آ جاؤں گی۔ اس نے امی کی بات کاٹتے ہوئے بنا تاثر کے کہا۔ السلام علیکم ولی بھائی۔ بلال اور فاروق نے ایک ساتھ اسے سلام کیا تھا۔ وہ دکان پہ بیٹھا شام کی اس پہر کسی گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا۔ ان دونوں کی آواز سن کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وعلیکم السلام۔ اس نے باری باری دونوں سے مصافحہ کیا۔ آج تو مجھے دونوں دوست ایک ساتھ مل گئے۔
یہاں سے گزر رہے تھے تو سوچا ولی بھائی کو سلام کر لیں۔ بلال نے جواب دیا جبکہ فاروق نے بھی سر ہلایا۔ خیریت تھی؟ کہاں جا رہے ہو تم دونوں اس وقت؟ ولی نے فریج میں سے 2 کولڈ ڈرنکس نکال کے ان کی طرف بڑھائیں۔ جا نہیں رہے بلکہ آ رہے ہیں، آج میچ تھا ہمارا، فاروق نے مایوس لہجے میں بتایا۔ تم دونوں کی شکلیں بتا رہی ہیں کہ ہار کر آ رہے ہو، ولی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی بھائی، آج ہار گئے، بلال نے بوتل منہ کو لگاتے ہوئے جواب دیا۔ تم سناؤ فاروق، کیسے جا رہے ہے تمہارا کام؟ سنا ہے تم چھوٹی سی دکان بنانے کا سوچ رہے ہو؟ ولی فاروق کی طرف متوجہ ہوا۔ اللہ کا شکر ہے بھائی، کام پہلے سے بہت اچھا ہے، اس لیے سوچ رہا ہوں کہ چھوٹی سی دکان بنا لوں۔ یہ تو بہت اچھا خیال ہے، کہاں بنا رہے ہو دکان؟ ولی کے اس سوال کا جواب فاروق کی بجائے بلال نے دیا تھا۔ دراصل ولی بھائی، میرے ابو نے مشورہ دیا تھا اسے کہ گھر کی جو بیٹھک ہے اسے دکان کے طور پہ استعمال کر لے، تھوڑی بہت سیٹنگ کر کے کام چل جائے گا اور اس طرح گھر میں چھوٹے بہن بھائیوں پر بھی توجہ رہے گی۔ مشورہ تو مجھے بھی پسند آیا، گھر کا گھر اور کام کا کام، پھر بھی تھوڑا بہت خرچ تو آئے گا، پورا کر لو گے؟ ولی نے فاروق سے پوچھا۔ جی بھائی، ہو جائے گا، خرچے کی ساری ذمہ داری اس کے ابو نے لی ہے، فاروق نے بلال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھا ہو گیا، ولی کو واقعی سکون پہنچا تھا۔ اچھا ولی بھائی، مجھے اجازت دیں، گھر میں انتظار کر رہے ہوں گے اور پھر مغرب کے بعد کھانا دینے بھی جانا ہے کریم چچا کو، بلال نے اجازت طلب کی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، ابو کو میرا سلام کہنا۔ سلام سے یاد آیا ولی بھائی، کریم چچا آپ کو یاد کر رہے تھے، بتا رہے تھے پچھلے جمعے آپ گئے نہیں ان سے ملنے۔ بلال کو جانے سے پہلے یاد آیا تھا۔ ہاں، کچھ مصروفیات کی وجہ سے نہیں جا سکا، تو میرا سلام کہہ دینا انہیں، وقت ملے گا تو میں جاؤں گا ان سے ملنے، ولی نے نظریں چراتے ہوئے بلال سے کہا۔ اس کے لہجے میں روکھا پن تھا۔ بلال وہاں سے چلا گیا جبکہ فاروق ابھی وہیں کھڑا تھا۔ ولی بھائی، یہ چیزیں تو نکال دیں مجھے، میں بھی گھر جاؤں۔ اس نے جیب سے اشیاء خورد نوش کی پرچی نکال کر ولی کی طرف بڑھائی۔ ولی نے وہ تمام اشیاء بڑے سے شاپر میں ڈال کر اسے تھما دی تھی۔ کتنے پیسے ہوئے؟ 400، ولی نے جواب دیا تو وہ تھیلی کی طرف دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے جیب سے 400 نکال کر ولی کو دیے اور سلام کرتا ہوا چلا گیا۔ ولی نے اس کی دی ہوئی 400 روپیوں کو مزید 400 شامل کر کے پیسے گلے میں رکھ دیے۔ ایسا وہ پہلے دن سے کر رہا تھا۔ پھر اس کا دھیان اچانک کریم بخش کی طرف چلا گیا تھا۔ کھوئے انداز میں وہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر کسی اگلے گاہک کا انتظار کرنے لگا۔ تب اسے عائشہ کی بات یاد آ گئی۔ وہ تنخواہ لے کر کریں گے بھی کیا؟ اپنا خاندان تو سارا لالچ میں مروا لیا انہوں نے۔ انسان جب اپنا حق چھینتا ہے تو وہ لالچ نہیں ہوتا، لیکن دوسروں کا حق چھیننا لالچ ہی ہے۔ خیر تو ہے، کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ کچھ دیر بعد زبیر وہاں آن پہنچا تھا۔ کہیں نہیں یار، وہ چونک گیا۔ تم اس وقت یہاں؟ ہاں یار، حاجی صاحب نے بڑے والے اسٹور سے کچھ سامان بھجوایا ہے، وہی لے کر آیا ہوں، آؤ میرے ساتھ، ڈالے سے اترواؤ، زبیر نے اس سے کہا تو وہ اس کے پیچھے گلی میں آ گیا جہاں ڈالا کھڑا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دونوں نے سامان دکان میں رکھ دیا تھا۔ واپس اسٹور جاؤ گے یا گھر؟ ولی نے اس سے پوچھا۔ نہیں، اب گھر ہی جاؤں گا، وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے بولا۔ تمہاری تھوڑی سی مدد چاہیے، اگر گھر میں کوئی ضروری کام نہ ہو تو، ولی نے اس سے درخواست کی۔ نہیں، کام تو کوئی خاص نہیں ہے، اس نے کندھے اچکائے۔ تو پھر تھوڑی دیر کے لیے دکان پر بیٹھ جاؤ، مجھے ایک ضروری کام ہے، مغرب سے پہلے آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، تم کر لو اپنا کام، لیکن مغرب سے پہلے آ جانا، تمہاری بھابھی کے لیے دوا لے کر جانی ہے، زبیر نے اس کی جگہ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے چل پڑا تھا۔ اس کا رخ قبرستان کی طرف تھا۔ سوچوں اور سوالوں میں گھرا ہوا وہ قبرستان پہنچا۔ آ گئی تمہیں اپنی کریم چچا کی یاد؟ کریم بخش نے اسے بوڑھی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یاد تو آپ کی ہر روز آتی ہے، بلکہ کچھ دنوں سے اس میں اور بھی شدت آ گئی ہے، وہ روکھے لہجے میں بولا تھا۔ بوڑھوں کو کہاں کوئی یاد کرتا ہے، بس دل کے بہلانے کو غالب خیال اچھا ہے، کریم بخش نے تھکی ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر واقعی یاد آیا ہوتا تو بلال کے ہاتھ پیغام بھجوانا نہ پڑتا مجھے۔ دل بہلانے کی خاطر ہی تو یہ قبرستان آباد کیا آپ نے، تو پھر بہلتا کیوں نہیں آپ کا دل؟ اس کا لہجہ اس کے دل کی طرح خشک تھا۔ کریم بخش نے اس کا لہجہ بھانپ کر اس کی طرف غور سے دیکھا۔ قبرستانوں سے دل کہاں بہلتے ہیں بیٹا، دل تو اپنوں سے بہلتے ہیں۔ آپ کے اپنے بھی تو یہی ہیں آپ کے پاس، جنہیں آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا، ولی نے قبروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو کریم بخش کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ وہ ولی کی نگاہوں کا تعاقب کرتے ہوئے غور سے اپنے خاندان کی قبروں کو دیکھ رہا تھا۔ آپ نے کبھی اپنی کہانی نہیں سنائی ہے، آپ کے بیوی بچوں کے ساتھ کیا ہوا، آپ نے کبھی نہیں بتایا۔ ولی نے کچھ دیر بعد خاموشی کو توڑا تھا۔ کریم بخش نے اس کی طرف افسوس بھری نظروں سے دیکھا۔ اسے ولی کی الجھن کا اندازہ ہو گیا تھا۔ انسان تو اپنی داستان سناتا ہے، کہانی سنانے کا کام تو لوگوں کا ہے۔ اس نے گہری سانس لی۔ داستان اور کہانی میں بھی کوئی فرق ہوتا ہے؟ ولی نے دم بخود پوچھا۔ وہ کپ کپاتے ہوئے وجود کو سہارا دینے کی خاطر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ داستان تو ایک سفر کا نام ہے، ایک طے شدہ سفر، اور کہانی
وہ تو ایک پیچھے رہ جانے والا رستہ ہے جس سے لوگ جدھر کو چاہتے ہیں موڑ دیتے ہیں۔ کریم بخش کا لہجہ میں نہیں خیز تھا۔ ولی بھی چارپائی کے کونے میں سما گیا تھا۔ لوگوں نے سنائی ہے مجھے آپ کی داستان، اور آپ کے سارے پچھتاووں کی وجہ بھی مجھے سمجھ آ گئی ہے، لیکن میرا پھر بھی آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ کو اپنی غلطی پہ شرمندگی تھی، پچھتاوا تھا، پھر کفارہ ادا کرنے کی خاطر آپ نے اس جگہ کو قبرستان بنا ڈالا اور اپنی زندگی کو دوسروں کی خدمت کے لیے وقف کر ڈالا، لیکن آپ کے پاس کفارہ ادا کرنے کے لیے اس سے بہتر اور معقول حل بھی تو تھا، وہ راستہ کیوں نہیں اپنایا آپ نے؟ کریم بخش نے اس کے سوال پر کچھ لمحوں تک خاموش رہنے کے بعد الٹا سوال کر دیا۔ کس راستے کی بات کر رہے ہو؟ جس غریب کا پلاٹ تھا اسے آپ واپس بھی تو کر کے کفارہ ادا کر سکتے تھے۔ نقصان تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، کم از کم اس ساری زندگی کے غم سے تو نکل آتے آپ۔ تو تمہیں بھی لگتا ہے وہ پلاٹ اس غریب کا تھا؟ اس کا لہجہ کب کپایا۔ آپ جانتے کریم چچا کہ پورے محلے کو یہ بات معلوم تھی، پورا محلہ آپ کی عزت کرتا ہے کیونکہ آپ اپنے گناہ کا کفارہ ادا کر چکے ہیں یا پھر کر رہے ہیں۔ ٹھیک کہا تم نے، پورا محلہ یہی سمجھتا تھا کہ وہ پلاٹ اس غریب کا تھا، اور تم سے بھی یہی کہا گیا۔ کریم بخش نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، میں جانتا ہوں کریم چچا کہ آپ سے سوال کا حق نہیں رکھتا، اور جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہوا مجھے وہ سن کر دکھ ہوا، لیکن میرے دماغ میں ایک ہی سوال آیا کہ آپ نے سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی غریب کو اس کا حق کیوں نہیں دیا؟ یہ کیسا کفارہ ہے کریم چچا؟ اس نے الجھتے ہوئے لہجے میں قبرستان کی چاروں طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ پلاٹ اس غریب کا تھا؟ کریم بخش نے لرزتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اکثریت جس طرف ہوتی ہے وہی سچ ہوتا ہے کریم چچا، سارا محلہ اس غریب کے ساتھ تھا، مگر آپ کی طاقت جیت گئی، ولی نے سرد لہجے میں کہا۔ اکثریت؟ کریم بخش نے کھوئی ہوئے لہجے میں دہرایا۔ تم نے کبھی دیکھی اکثریت کسی طاقتور کے ساتھ، کسی اچھے بھلے بندے کے ساتھ؟ اکثریت تو ہوتی غریب کے ساتھ ہے، اور غریب کے پاس سچائی کا اکثر ایک ہی ثبوت ہوتا ہے، اور وہ ہے اس کی غربت۔ لوگ بنا کسی تحقیق کے، بنا کسی ثبوت کے اس کے لشکر میں جمع ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ ضروری ہے کہ غریب ہمیشہ مظلوم ہو اور طاقتور ہمیشہ ظالم؟ کریم بخش کے لہجے میں ایک کرب تھا۔ وہ کریم بخش کی بات سن کر چپ چاپ اس کے چہرے پہ بڑھنے والی شکنیں دیکھ رہا تھا۔ میرا گھر، میرا خاندان، میری جوانی، سب کچھ اس لیے اجڑ گیا کیونکہ میں کھانے پینے والا تھا، نسبتاً طاقتور تھا اس غریب کے سامنے۔ یہ دنیا بڑی ظالم ہے ولی، یہ غریب کا اندھا دھند اخلاقی ساتھ تو دیتی ہے، مگر اسے غربت سے نکالنے میں اس کی کوئی مدد نہیں کرتی۔ اس غریب کی صف میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو جانتے تھے کہ سچ کیا ہے، لیکن کسی کے اچھے دن برداشت کون کرتا ہے؟ مجھے یہ پچھتاوا ضرور ہے کہ میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا، مگر یہ دکھ ہرگز نہیں ہے کہ میں نے کسی کا حق چھینا ہے۔ کریم بخش کے ضعیف لہجے میں بھی کمال کی پختگی تھی۔ اس کی بوڑھی آنکھوں میں ایمانداری کے موتی چمک پڑے تھے۔ آپ اس غریب کی آہ نہ لیتے، جو مانگا تھا دے دیتے اسے، کم سے کم آپ کا خاندان تو محفوظ رہتا اس کی آہ سے۔ کریم بخش نے اس کی بات پر ایک گہری سانس لی۔ آہ کا تعلق غربت سے نہیں ہوتا ولی بیٹا، مظلومیت سے ہوتا ہے، سچائی سے ہوتا ہے۔ میں آج بھی اس حادثے کو قدرت کا امتحان سمجھتا ہوں، اس غریب کی آہ نہیں۔ ہاں مجھے پچھتاوا ضرور ہے کہ میں اپنے حق سے دستبردار ہو جاتا، لیکن جوانی بہت بری چیز ہے۔ حق تو دور کی بات، یہ انسان کو اس کے نفس سے بھی دستبردار نہیں ہونے دیتی، تب اتنا سوچنے نہیں دیتی جو انسان عمر کے اس حصے میں خالی سوچتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ میرے جرم کی سزا تھی، جبکہ میں تو اسے خدا کی طرف سے ملنے والا امتحان سمجھتا ہوں۔ ولی اس کی ساری بات سن کر اندر ہی اندر اپنے بدلے ہوئے رویے پہ افسوس کر رہا تھا۔ اسے کریم بخش پر ترس بھی آ رہا تھا۔ میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو غلط سمجھا۔ ولی بیٹا، معافی میں کیا رکھا ہے؟ اس نے ولی کا کندھا تھپتھپایا۔ ویسے بھی عمر کے اس حصے میں کوئی مجھے غلط کہے یا صحیح، کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے دن پورے ہوں گے تو یہیں کہیں سو جاؤں گا میں بھی، پھر میں ہوں گا اور میرا رب ہوگا۔ لوگ جو کہتے ہیں وہ یہیں کا یہیں رہ جائے گا۔ میرے دل میں اتنے دنوں سے یہی بات تھی، اب مجھے میرے سوالوں کا جواب مل گیا تو میرے دل میں آپ کی عزت پہلے سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ آپ کو لمبی عمر دے اور آپ یوں ہی دوسروں کی رہنمائی کرتے رہیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، بیٹھ جاؤ بیٹا، مغرب ہونے والی ہے، اکٹھے چلیں گے مسجد تک۔ نہیں چچا، میں زبیر کو بٹھا کر آیا ہوں، دکان پر وہ انتظار کر رہا ہوگا، جمعے کو انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وہ کریم بخش کو خداحافظ کہتا ہوا وہاں سے چل پڑا۔ ولید کی قبر کے پاس سے گزرا تو وہ ٹھٹک کے رک گیا۔ گلاب کی ڈھیر ساری تازہ پتیاں قبر پہ بکھری پڑی تھیں۔ اس نے رشک آمیز نظروں سے قبر کو دیکھا اور افسردہ دل لیے قبرستان سے باہر نکل آیا۔ سارے رستے وہ ان پتیوں کی مہک میں جلتا رہا۔ اسے ولید سے حسد محسوس ہو رہا تھا۔ ابیرہ سے بات ہوئی تھی میری، وہ لوگ 13 اگست کو آئیں گے۔ بشریٰ بیگم نے رحمان کو اس کی تائید درست کرتے ہوئے بتایا۔ پہلے تو وہ سرپرائز کے چکر میں بتا ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے کہا جب آنے کا بتا ہی دیا تو دن بھی بتا دے۔
یہ تو بہت اچھی خبر ہے، رحمان نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ ان کے ماتھے پر پسینے کے آثار نمودار ہونے لگے تھے۔ میں بہت خوش ہوں ان کے آنے سے کم 4 دن رونق میں تو گزریں گے ہمارے، بشریٰ بیگم نے وارڈروب سے رحمان کا کوٹ نکالتے ہوئے کہا۔ کب بات ہوئی تمہاری ابیرہ سے؟ ان کا گلا خشک ہو رہا تھا، بمشکل انہوں نے سوال کیا تھا۔ کل رات کو ہوئی تھی، اور دبے دبے لفظوں میں شاویز کی شکایت بھی کر رہی تھی۔ شکایت؟ ان کی بکھلاہٹ میں اضافہ ہوا۔ ہاں، وہی وقت نہ دینے کی شکایت۔ میں نے سمجھایا تو ہے اسے کہ بیویوں کو تھوڑا بہت سمجھوتا کرنا ہی پڑتا ہے شوہر کی ذمہ داریوں کے ساتھ، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ دیکھیں اب اس کی سمجھ میں کب آتی ہے یہ بات۔ بشریٰ بیگم نے گہری سانس لیتے ہوئے کوٹ رحمان کی طرف بڑھایا۔ اس کے علاوہ تو کوئی شکایت نہیں کی اس نے؟ رحمان کی پریشانی کچھ حد تک کم ہوئی۔ نہیں، صرف یہی ایک شکایت کی تھی اس نے۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ کم شکایت نہیں ہے، ابھی وقت ہی کتنا ہوا ہے ان دونوں کی شادی کو، شاویز کو بھی تھوڑا بہت خیال کرنا چاہیے، وہ آئے گا تو خوب خبر لیجیے گا اس کی۔ ٹھیک ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں اب چلتا ہوں، رحمان نے کوٹ کندھے پہ لٹکاتے ہوئے سرسری انداز میں کہا اور پورچ میں چلایا۔ بکھلاہٹ کے ایک جھٹکے کے بعد انہیں کسی حد تک اطمینان ملا تھا۔ ان کی گاڑی میں بیٹھتی غفور نے گاڑی سٹارٹ کر لی تھی۔ بشریٰ بیگم بھی حسب معمول اخبار لیے لان میں چلی آئیں۔ دن آہستہ آہستہ گزرنے لگا اور شہر کی گہما گہمی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ دفتر ملازموں سے بھر چکے تھے، جبکہ ہسپتال مریضوں سے، اسکول طالب علموں سے اور ریسٹورانٹ پیٹ پوجا کرنے والوں سے۔ یوں آہستہ آہستہ جولائی کا آخری دن بھی مغرب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ رات ہوئی تو ولی تھکا ہرا گھر آیا، منہ ہاتھ دھو کر وہ کھانے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد عائشہ کھانا لیے اوپر چلی آئی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا بھی تھا۔ کھانے کے بعد یہ سوٹ پہن کر دیکھ لینا، کہیں کوئی کمی بیشی رہ گئی تو ناپ میں درست کر دوں گی۔ کھانے کے ساتھ ساتھ اس نے تھیلا بھی ولی کی طرف بڑھایا تھا۔ ٹھیک ہی ہوگا، پہن کر کیا دیکھنا ہے، اس نے سرسری سے جواب دیا۔ پھر بھی ایک بار پہن کر دیکھ لو، کپڑا پہنا ہوا تبھی اچھا لگتا ہے جب ناپ درست ہو، صبح بتا دینا تاکہ میں دھو کر کلف لگا دوں۔ جی ٹھیک ہے، بتا دوں گا، اس نے خشک لہجے میں جواب دیا جسے عائشہ نے محسوس کر لیا تھا۔ 2 دن سے نوٹ کر رہی ہوں، تم کوئی بات نہیں کرتے، یا جتنی کرتے ہو اسی لہجے میں کرتے ہو، میری کوئی بات تو بری نہیں لگ گئی؟ عائشہ نے اس کے جھکے چہرے کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ میں برا لگنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے نظریں اٹھا کے اس کی طرف دیکھا۔ تو پھر پہلے کی طرح بولتے کیوں نہیں، نہ ہی کوئی بات پوچھتے ہو؟ آپ کو میرا بولنا اور سوال پوچھنا پسند بھی تو نہیں، آپ کو تو اطمینان ہونا چاہیے میری خاموشی پر۔ ولی نے اسے گھورا تھا، وہ نظریں جھکا کر رہ گئی۔ پہلے کی بات اور تھی، اب جس رشتے میں بننے جا رہے ہیں ہم، اس میں پسند ناپسند یکسر بدل جاتی ہے۔ تو پھر ایک بات تو بتائیے، قبرستان گئی تھیں آپ؟ ولی نے چپتا ہوا سوال اس سے پوچھ لیا تھا۔ ہاں گئی تھی، ہمیشہ سے جاتی ہوں اور شاید جاتی رہوں گی، اس نے نظریں اٹھا کر رتمی لہجے میں جواب دیا۔ اچھی بات ہے، اپنوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ ولی کی آواز دب گئی تھی، البتہ اس کے لہجے کی تکلیف اس کے لفظوں سے نہیں دب سکی تھی۔ میں چلتی ہوں، صبح مجھے سوٹ کا بتا دینا، اور ایک بات اور کہنی ہے۔ وہ جاتے جاتے واپس مڑی۔ ولی نے اسے تجسس بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ جنہیں طوفانوں کی عادت ہو، خاموشی بھرا سکون انہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ آئندہ جو بات دل میں ہو پوچھ لینا، کہہ لینا، مگر خاموش مت ہونا۔ وہ ولی کی آنکھوں میں دیکھتی بھی التجائی لہجے میں کہہ کر وہاں سے چلی آئی تھی۔ ابھی وہ کھانے سے فارغ ہوئی ہی تھی کہ عالیہ کا فون آ گیا۔ امی سے بات کرنے کے بعد اس نے عائشہ کو پوچھا تھا تو وہ فون عائشہ کو پکڑا گئیں۔ وہ فون لیے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ نکاح کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں؟ حال احوال پوچھنے کے بعد عالیہ نے متوقع سوال کیا تھا۔ تیاریاں کیا چلنی ہیں، سادہ سی رسموں کی، ویسے تم ہوتی تو پتہ چلتا کہ گھر میں کوئی تقریب ہے۔ میری مجبوری ہے باجی، آپ جانتی ہیں، ورنہ میں نے تو اس لمحے کے لیے بہت انتظار کیا۔ میں نے بھی رمیز سے آنے کی بات بھی نہیں کی تھی کہ امی نے منع کر دیا کہ رمیز پہ بوجھ پڑے گا۔ عالیہ نے مایوسی بھرے لہجے میں کہا۔ امی کی بات ٹھیک ہے عالیہ، ویسے بھی رمیز کے گھر والوں کو تو بلانا ہی ہے ہم نے، چچا چچی بھی آ جائیں گے، تھوڑے بہت لوگ تو ہوں گے ہی، ان کے کھانے پینے کا سارا کام ولی نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ اللہ مبارک کرے آپ کے لیے وہ دن اور نیا رشتہ۔ ویسے ولی بھائی ہیں کیسے؟ خوش تو بہت ہوں گے وہ، کبھی میری بات ہی کرا دیں ان سے۔ پہلے تو خوش تھا، مگر 1-2 دن سے ذرا چپ ہے، زیادہ بات نہیں کرتا۔ آپ نے وجہ نہیں پوچھی ان سے اس خاموشی کی؟ پوچھی تھی، الٹا سوال کرنے لگا کہ میں قبرستان گئی تھی کہ نہیں۔ بھلا اس بات کا خاموشی سے کیا تعلق؟ وہ سرسری سے بولی۔ تعلق تو ہے باجی، اگر آپ قبرستان گئی ہوں گی تو یقیناً آپ نے ولید بھائی کی قبر پہ پتیاں بھی ڈالی ہوں گی، اگر بتی بھی جلائی ہوگی۔ عالیہ نے تشویش سے پوچھا۔ ہاں لیکن یہ بات تو میں نے اسے پہلے ہی بتا دی تھی کہ میں قبرستان جاؤں گی، اور اس نے بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے ایسا کرنے سے منع نہیں کرے گا، بلکہ وہ تو کہہ رہا تھا کہ ولید اس کا بھی دوست ہے، اسے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ بات کوئی اور ہے، عائشہ نے سوچتے ہوئے کہا۔
بات یہی ہے باجی، مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے جوش میں آپ سے وعدہ تو کر لیا ہوگا، لیکن ہیں تو وہ آخر ایک مرد ہی۔ کیسے اچھا لگے گا انہیں جب آپ ولید بھائی کی قبر پہ جائیں گی؟ احسانوں کے علاوہ ولید بھائی میں اور آپ میں کوئی دوسرا رشتہ بھی تو نہیں تھا، اور اگر محبت نامی کوئی رشتہ تھا بھی تو اب اس نئے رشتے کے سامنے بالکل بھی جائز نہیں۔ عالیہ نے دو ٹوک جواب دیا جبکہ وہ انکار میں سر ہلانے لگی۔ مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی بات ہوگی، اس نے مجھ سے وعدہ یوں ہی تو نہیں کیا ہوگا، کچھ سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا۔ محبت میں کڑوا گھونٹ بھر لیا ہوگا انہوں نے، اب ضروری نہیں کہ وہ نگل بھی لیں، اور جو گھونٹ بھرا ہے نا انہوں نے، محبت کرنے والوں کی اس سے موت ہو جایا کرتی ہے، اور محبت کو سامنے دے کر کون بدبخت مرنا چاہے گا؟ تو کیا وہ واقعی محبت کرتا ہے مجھ سے؟ عائشہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ سوال کیا۔ اور نہیں تو کیا، بس آپ کو یقین نہیں آتا، اور ایسے میں آپ ولید بھائی کو یاد کریں گی تو مجرم کہلائیں گی، بے وفا کہلائیں گی۔ ہاں تو اتنا بڑا دل کر کے اس نے میرا ساتھ مانگ لیا تھا، اب دل بڑا کر کے اس بے وفائی کو بھی برداشت کرے۔ میں نے اسے پہلے اس لیے بتا دی تھی دل کی بات، اور وہ اس مسئلے سے ناواقف تو نہیں تھا۔ عائشہ نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ باجی، بے وفائی برداشت کرنے کے لیے دل کا بڑا ہونا نہیں بلکہ دل کا سینے میں نہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر دل ہوگا تو تکلیف تو ہوگی۔ ولی بھائی سے نکاح کے بعد شریعت آپ کو ساری وفائیں ان کے حوالے کرنے کا حکم دیتی ہے، ان کی خوشی ناخوشی کا خیال کرنے کا حکم دیتی ہے، اور جو کچھ آپ ولید بھائی کے لیے دل میں لیے پھرتی ہیں اس کی نہ تو شریعت میں کوئی اجازت ہے نہ ہی مرے ہوں کو ضرورت۔ آپ اپنے دل کو دھوکہ مت دیں، وہاں کب سے کوئی نئی کلی کھل چکی ہے، بس آپ بزے دیں گے کیکٹس ہی چاہیے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ بکھلائی۔ سادہ سا مطلب ہے باجی، ولی بھائی کی محبت جو آپ کے دل میں ہے اس سے نظریں مت چرائیں۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ یقین نہیں آتا تو سارا معاملہ الٹ کر کے دیکھ لیں، آپ کا دل ناکام جائے تو کہنا۔ معاملہ الٹ کرنے سے کیا مراد ہے تمہاری؟ میرا مطلب ہے کہ ولی بھائی کو اپنی جگہ بٹھا کر اور خود ان کی جگہ بٹھا کر دیکھیں، پھر دیکھیے گا محبت کیسے تڑپ اٹھے گی اگر وہ کسی اور کی یاد لیے آئیں آپ کی زندگی میں۔ عالیہ نے یہ کہہ کر اپنی بات جاری رکھی۔ وہ کیا کہتی رہی عائشہ کو کچھ خبر نہیں تھی، وہ انہیں دو جملوں میں اس قدر گم ہو گئی کہ کب فون کٹ گیا اسے خبر نہ ہوئی۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو وہ چونک اٹھی، دروازے پہ ولی کھانے کے خالی برتن لیے کھڑا تھا۔ دروازہ کھول کر اس نے ولی کی طرف دیکھا، اس کے کانوں میں عالیہ کی آواز گونجنے لگی۔ محبت میں کڑوا گھونٹ بھر لیا ہوگا انہوں نے، اب ضروری نہیں کہ وہ نگل بھی لیں۔ اس نے بنا کچھ کہے اس کے ہاتھ سے برتن پکڑ لیے۔ کلف لگا دیجیے گا، سوٹ بہترین سلا ہے، اس نے عائشہ کی طرف دیکھے بغیر تھیلا اس کی طرف بڑھاتے ہوئے سرسری انداز میں کہا اور سیڑھیاں چڑھتا ہوا واپس اپنے کمرے میں چلایا۔ اس کا اٹھا ہوا ایک ایک قدم عائشہ کے دل پہ بھاری پڑ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑی عالیہ کی باتوں کے بارے میں سوچتی رہی۔ کیا واقعی میرے دل میں ولی کے لیے محبت ہے؟ اس نے اپنے آپ سے پوچھا تھا۔ آپ کو یقین نہیں آتا تو سارا معاملہ الٹ کر کے دیکھ لیں، دل نہ کام جائے تو کہنا۔ عالیہ کی بات سوچ کر اس نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے سارے معاملے کو الٹ کر کے سوچا۔ اگلے ہی لمحے اس کا دل لرز کے رہ گیا تھا۔ زلزلے سے وسوسوں کی ساری سلطنت تہس نہس ہو گئی تھی اور محبت ابھر کر سامنے آئی تھی۔ اس نے یکلخت آنکھیں کھول کر اوپر دیکھا تھا۔ مبارک ہو، یہ تو بہت اچھی خبر سنائی تم نے۔ حاجی قیوم نے ولی سے اس کے نکاح کی خبر سنی تو اسے مبارکباد دی۔ آپ شرکت کریں گے تو ہی آپ کی مبارکباد قبول کروں گا، یہ جمعہ چھوڑ کر اگلے جمعے کو نکاح ہے، ولی نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ انشاءاللہ ضرور شرکت کروں گا، تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا جو ایک بیوہ کے سر سے بوجھ ہلکا کر دیا۔ میرا اور حمید کا بچپن ایک ساتھ ہی گزرا تھا، بہت خوش دل انسان تھا، اللہ درجات بلند کرے مرحوم کے۔ حاجی قیوم نے عائشہ کے والد کا ذکر کیا تھا۔ آمین، ولی کے منہ سے نکلا۔ حاجی قیوم دکان اس کے سپرد کر کے چلا گیا تھا۔ ایک دو گاہکوں کو نپٹانے کے بعد وہ اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ عائشہ کی ولید کے بارے میں کہی ہوئی ساری باتیں اس کے دماغ پہ سوار ہو گئی تھیں۔ وہ ایک عجیب بے چینی میں مبتلا ہو گیا تھا۔ ولید کی قبر پہ جو پتیاں اس نے دیکھی تھیں وہ ایک ایک کر کے اس کے دل میں چبھ رہی تھیں، جبکہ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی جو زبردستی پھیلتی چلی گئی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ بلال اور فاروق کو بھی نکاح میں شرکت کی دعوت دے گا۔ نکاح پڑھانے کے لیے اس نے کریم بخش کا انتخاب کیا تھا۔ اس نے اس جمعہ کو کریم بخش کی طرف جانے کا منصوبہ بنایا تھا تاکہ وہ انہیں اپنے نکاح کی خبر سنانے کے ساتھ ساتھ انہیں نکاح پڑھانے کی دعوت بھی دے سکے۔ سارا دن انہیں سوچوں میں گزر گیا تھا۔ امی، کس کس کو بلانا ہے نکاح پر؟ آٹا گوندتی ہوئی عائشہ نے پوچھا تھا۔ میرا زیادہ لوگوں کو بلانے کا ارادہ نہیں ہے، میں سوچ رہی ہوں کہ رشیدہ اور فردوس کے علاوہ رمیز کے گھر والے اور تمہارے چچا چچی کو ہی بلاؤں۔ تھوڑی بہت لوگوں کو ولی نے بھی دعوت دینی ہوگی، بس اتنے ہی لوگ کافی ہیں، ہم نے کون سی بڑی تقریب رکھی ہے؟ امی نے ہانڈی میں چمچ چلاتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر اطلاع کر ہی دیں جن جن کو بلانا ہے،
پیچھے دن ہی کتنے رہ گئے ہیں، کم از کم 1 ہفتہ پہلے تو خبر ہو جانی چاہیے سب کو۔ 2-4 دن پہلے کر دیں گے اطلاع سب کو، کوئی لمبی چوڑی شادی تو ہے نہیں کہ کوئی نہ آ سکے۔ ثریا بیگم نے چولہے سے ہانڈی اتارتے ہوئے جواب دیا۔ عالیہ کی کمی بہت محسوس ہوگی امی، وہ ہوتی تو ابھی سے رونق لگا لینی تھی اس نے گھر میں، اس کے نہ ہونے کا سوچ کر بہت اداسی ہوتی ہے مجھے۔ تو بیٹا کیا کریں، اب اس کی بھی مجبوری ہے، روز روز بچوں کے ساتھ آیا بھی تو نہیں جا سکتا اتنی دور سے۔ تم بس شکر کرو اللہ کا کہ اس نے زندگی میں یہ دن بھی دکھایا ہے، ورنہ میں تو بہت نا امید ہو گئی تھی یہ دن دیکھنے کے لیے۔ چلے امی، اب اللہ نے آپ کی سن ہی لی، اب تو اتر جائے گا سارا بوجھ آپ کے سر سے۔ وہ دھیما سا مسکرائی۔ ارے جتنا شکر کروں اتنا ہی کم ہے، اور مجھے یہ خوشی بھی ہے کہ میری بیٹی مجھ سے دور نہیں ہوگی، اسی گھر میں رہے گی میری نظروں کے سامنے۔ ثریا بیگم نے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، لیکن یہ سلائی کڑھائی کو اب خدا حافظ کہہ دو، بہت ہو گئی محنت، اب ساری ذمہ داری ولی کی ہے، اسے نبھانے دینا۔ جی میں نے بھی یہی سوچا ہے کہ اب اس کام کو خیر آباد کہہ دوں گی، وہ طمانیت سے بولی۔ اگر قبرستان جانے والا کام بھی چھوڑ دو تو مجھے اور بھی خوشی ہوگی، ثریا بیگم نے فرمائش کی۔ وہ ایک پل کے لیے رکی تھی۔ امی میں اکیلی تو نہیں جاتی، اور بھی بہت سی عورتیں جاتی ہیں قبرستان۔ اس بار میں تمہارے عورت ہونے کی وجہ سے نہیں کہہ رہی بیٹا، میں ولی کی وجہ سے کہہ رہی ہوں۔ دیکھو بیٹا، اس نے تمہیں ایک بار دیکھا تھا ولید کی قبر پہ پھول ڈال دے، وہ مرد ہے، نکاح کے بعد بھی جایا کرو گی تو نہ جانے اس کے دل میں کیسے کیسے خیال آئیں گے۔ ثریا بیگم نے اسے سمجھایا۔ آپ فکر نہ کریں امی، نکاح سے پہلے ایک بار جاؤں گی اور نکاح کے بعد کبھی نہیں جاؤں گی، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے، اس نے آٹا ڈھانپتے ہوئے یقین دلایا۔ ثریا بیگم نے اس کے جواب پہ سکھ کا سانس لیا تھا۔ چلو بیٹا توا رکھ دو چولہے پر، ولی بھی آنے والا ہوگا دکان سے۔ روٹی میں بنا لیتی ہوں، آپ عشاء پڑھ لیں۔ عائشہ نے چولہے پر توا رکھتے ہوئے جواب دیا تو ثریا بیگم کچن سے باہر چلی گئیں۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ولی گھر آ گیا تھا۔ اس کی آمد سے عائشہ کے چہرے پہ سکون چھا گیا تھا، وہ بے تابی سے اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد کھانا اٹھائے وہ اوپر چلی آئی۔ موڈ ٹھیک ہوا کہ نہیں ابھی تک؟ عائشہ نے کھانا دے کر سوال کیا تھا۔ میرا موڈ تو ٹھیک ہی ہوتا ہے ہمیشہ، اور اس وقت بھی ٹھیک ہے، اس نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ پھر پہلے کی طرح کیوں نہیں بولتے؟ پہلے تو بہت باتیں بنانی آتی تھی تمہیں، عائشہ نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پہلے اس لیے بولتا تھا کیونکہ میرے پاس کچھ تھا نہیں، لہٰذا باتیں بنا کر گزارا کرتا تھا، اور اب تو سب پا لیا میں نے، اب کچھ کہنے کو رہا ہی نہیں، اب تو ساری باتیں نکاح کے بعد ہی ہوا کریں گی، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ بڑے خود غرض ہو پھر تو، اور نہ شکرے بھی، عائشہ نے خفگی سے کہا۔ اچھا وہ کیسے؟ جب پیٹ خالی تھا تو بہانے سے مانگ کر کھاتے تھے، اب سب کچھ سامنے پڑا ہو تو نظر آ رہا ہے تو بھوک مٹ گئی، عائشہ نے میں نے خیز لہجے میں کہا تو وہ مسکرائے بغیر رہ نہیں پایا تھا۔ وقت عقابی رفتار سے اڑتا رہا۔ بالآخر وہ دن بیان پہنچا جب عبیرہ اور شاویز پاکستان جانے کے لیے لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ عبیرہ کو پاکستان جانے سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ اس کا سفر شاویز کے ساتھ گزرے گا، وہ مکمل طور پہ اس کے ہمراہ ہوگا، نہ کوئی مصروفیت ہوگی نہ کوئی دفتری پریشانی۔ بورڈنگ اور سیکیورٹی چیک سے گزرنے کے بعد وہ دونوں فلائٹ ویٹنگ ایریا میں موجود تھے۔ عبیرہ نے اس کے کندھے پہ سر رکھا ہوا تھا۔ جتنی خوش میں پاکستان جانے کے لیے آج ہوں اتنی کبھی نہیں ہوئی، وہ کھوئی ہوئی لہجے میں بولی۔ سچ پوچھو تو میں بھی جتنا آج خوش ہو رہا ہوں پاکستان جانے کے لیے اتنا کبھی نہیں ہوا۔ شاویز نے فون سے نظریں ہٹا کے اسے دیکھا۔ اب خدا کے لیے سارے رستے فون پہ نہ لگے رہنا، بہت بوریت ہوتی ہے سفر میں۔ وہ اس کے ہاتھ پہ فون دے کر اپنا سر اس کے کندھے سے ہٹاتے ہوئے بولی۔ نہیں کروں گا استعمال، سیلفی بنانے کے لیے نکالا ہے تاکہ اس یادگار سفر پہ ایک تصویر لوں جو ہمیں ہمیشہ کے لیے سفر کی یاد دلاتی رہے۔ وہ فون کا کیمرہ کھولتے ہوئے بولا۔ چلو دوبارہ ویسے ہی اپنا سر رکھو میرے کندھے پر اور ایک پیاری سی اسمائل بھی ہو۔ اوکے باس، عبیرہ نے خوش ہوتی ہوئے کہا، اور پھر شاویز نے اس منظر کو فون میں قید کر لیا۔ ان دونوں کا سفر بہت خوشگوار گزرا تھا۔ تقریباً 10 گھنٹے کی لمبی پرواز کے بعد وہ بخیریت و عافیت پاکستان میں قدم رکھ چکے تھے۔ غفور انہیں ایئرپورٹ سے باہر آتے ہی مل گیا تھا۔ ان دونوں کا سامان اس نے گاڑی میں رکھ دیا اور وہ دونوں بھی گاڑی کی پچھلی نشستوں پہ سوار ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی قریشی ہاؤس کی جانب رواں دواں تھی۔ راستے میں ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار تھی۔ اگلے دن 14 اگست تھا۔ پورا شہر سبزے میں نہایا ہوا تھا۔ ان دونوں نے ایک لمبے عرصے کے بعد اپنی آنکھوں سے ایسا منظر دیکھا تھا۔ ان کے گھر پہنچنے تک سورج ڈوبنے کی تیاری کر چکا تھا۔ لالگی آسمان پہ چھانا شروع ہو گئی تھی۔ بشریٰ بیگم اور رحمان نے پورچ میں کھڑے ہو کر ہی ان دونوں کو خوش آمدید کہا تھا۔ بشریٰ بیگم تو پورے 2 منٹ تک عبیرہ کو گلے لگائی کھڑی رہیں۔ رحمان بھی اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ تب تک آپ مجھ سے ملنے رحمان انکل، شاویز نے ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے کہا۔
اس کے لہجے نے رحمان کے چہرے پہ تشویش کی لہر دوڑا دی۔ انہوں نے شاویز کو دھڑکتے دل کے ساتھ گلے لگا لیا تھا۔ ملتے ملاتے عبیرہ کی نظر لان کے کونے پہ پڑے کیکٹس پہ پڑی تو وہ چلتی ہوئی ان کے قریب آ گئی تھی۔ مشرف بیگم بھی اسی کی طرف چلی آئیں۔ یہ بہت خوبصورت ہے خالہ، کب رکھے آپ نے؟ مجھے تو اتنے پسند نہیں ہے، بس وہ نیا مالی ہے نا ہمارا، اسی نے مشورہ دیا تو منگوا لیے میں نے۔ مشرف بیگم نے بیزاری سے جواب دیا۔ مجھے تو بہت پیارے لگے، میں نے بھی اپنے اپارٹمنٹ کی بالکنی میں رکھے ہیں۔ چلو ان کی جان چھوڑو، جا کر فریش ہو جاؤ تم دونوں، میں زینت سے کہہ کر کھانا لگواتی ہوں۔ آج سب کچھ تمہاری اور شاویز کی پسند کا بنوایا میں نے۔ مشرف بیگم کے کہنے پر وہ دونوں اوپر چلے گئے جہاں ان کے رہنے کا بندوبست تھا۔ دیکھا آپ نے کیسے رونق لوٹ آئی گھر میں؟ بشرا نے رحمان سے کہا تو وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی ہے۔ اوہ ہاں واقعی، میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ وہ لڑکا نہ جانے آج کیوں نہیں آیا؟ باغیچہ صاف ہونے والا ہے۔ عبیرہ بڑے غور سے دیکھ رہی تھی پودوں کو۔ دوسروں کو کوئی کمی کوتاہی نظر آئے نہ آئے وہ فوراً دیکھ لیتی ہے۔ بشرا بیگم نے کھانے کے میز پہ برتنوں کو ترتیب دیتے ہوئے کہا، اب تو شام ہو گئی ہے، صبح غفور سے کہہ کر صاف کروا لینا۔ ویسے بھی کل چھٹی ہے 14 اگست کی، کہیں آنا جانا تو ہے نہیں اس نے۔ رحمان نے ان کی طرف متوجہ ہوئے بغیر جواب دیا۔ اب آپ کو کیا ہوا جو یوں منہ بنائے کھڑے ہیں؟ کم سے کم جب تک بچے ادھر ہیں یہ کاروباری پریشانیاں دفتر چھوڑ کر آیا کریں آپ۔ بشرا بیگم خفا ہوئیں۔ کچھ دیر بعد عبیرہ سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آ گئی۔ شاویز بھی اس کے پیچھے تھا۔ عبیرہ نے آتے ہی میز پہ لگے کھانوں سے ڈھکن اٹھا کر ان کی خوشبوؤں کو محسوس کیا۔ شاویز سیڑھیوں کے آخری پائیدان سے اترا تو اس کی نگاہیں ولید کی تصویر پہ جا ٹھہریں۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ آ جاؤ بیٹا، کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بشرا بیگم کی آواز پر وہ اس تصویر سے نظریں ہٹا کر کرسی پہ بیٹھ گیا۔ رحمان قریشی نے اس کی نظروں کا تعاقب کر لیا تھا۔ تکلیف کے مارے انہوں نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ اندر ہی اندر ان پہ ایک لرزہ طاری تھا۔ ماتھے سے پسینہ پونچھتے ہوئے وہ بھی کرسی پہ بیٹھ گئے تھے۔ کھانے کے دوران ان کی نظریں اچانک عبیرہ کے ہاتھ پہ جا رکیں۔ کیا ہوا رحمان انکل؟ شاویز نے مصنوعی مگر پیار بھرے لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں، انہوں نے بکھلاتے ہوئے عبیرہ کے ہاتھ سے اپنی نظریں ہٹائیں۔ ایک عرصے سے ان کے دل میں موجود سارے خدشے یکجا ہو کر ایک طوفان بن گئے تھے۔ دوسری طرف ولی پرسکون تھا۔ اس نے آج کریم بخش کو اپنے نکاح کی خبر سنائی تھی، ساتھ ہی ان سے وعدہ لیا تھا کہ اس کا نکاح وہی پڑھائیں گے۔ کریم بخش اس کے فیصلے پہ بہت خوش ہوا تھا۔ ڈھیر ساری نیک تمنائیں لے کر وہ گھر لوٹا تھا۔ آج سارا دن باہر ہی گزار دیا تم نے؟ سریا بیگم سے کھانا دینے اوپر چلی آئی تھیں۔ جی خالہ، آج سارے دن مصروفیت میں ہی گزر گیا۔ پہلے کریم چچا کی طرف گیا تھا، نکاح پڑھانے پہ انہیں راضی کیا۔ پھر میرا دوست ہے فاروق، اس کی طرف چلا گیا، اس کی دکان پہ کام ہونے والا تھا۔ میں نے اور بلال نے اس کی مدد کی۔ جمعے کا دن تھا تو میں مل جل کر اس کا کام کر دیا، ورنہ کئی دن لگ جاتے اسے۔ ولی نے تفصیل بتائی۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے، میں اور عائشہ پریشان تھی کہ پتہ نہیں کہاں رہ گئے تم، اس لیے میں نے سوچا کہ کھانا دینے کے بہانے پتہ تو کروں تمہارا کہ سب ٹھیک ہے یا نہیں۔ جی خالہ، سب ٹھیک ہے، بس یہی ایک تو کام تھے۔ ولی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عائشہ کے پریشان ہونے کا سن کر اس کا دل کھل اٹھا تھا۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، تم کھانا کھاؤ، میں اب چلتی ہوں۔ سریا بیگم وہاں سے نیچے چلی آئیں۔ کھانا کھانے کے بعد ولی نماز پڑھ کر سو گیا تھا۔ آج اسے قدرے پرسکون نیند آئی تھی۔ ٹھنڈی ہوا نے کھڑکی پہ ڈیرا جما رکھا تھا، وہ وقفے وقفے سے اس کے چہرے کو چھیڑ رہی تھی، جبکہ وہ ہوا کی ان شرارتوں سے بے خبر وادی نیند کی سیروں پر تھا۔ ٹمٹماتے ہوئے ستارے چاند کی سربراہی میں رات کے قالین کو تہ لگاتے جا رہے تھے۔ نیچے سے صبح نمودار ہو رہی تھی۔ فجر کی اذانیں گونجی تو ولی کی آنکھ کھل گئی۔ وضو کر کے وہ مسجد کی طرف چل نکلا۔ وہ مسجد سے واپس آیا تو سورج نکلنے والا تھا۔ اس نے دوبارہ سونے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ آج چھٹی تھی، تھوڑی دیر آرام کر لیتے، کل بھی سارے دن باہر گزار آئے، عائشہ نے ناشتہ دیتے وقت اس سے کہا تھا۔ چھٹی والے دن تو بالکل بھی نیند نہیں پڑتی آنکھوں کو۔ نماز پڑھنے گیا تو سوچا واپسی پر کچھ دیر کے لیے سو جاؤں گا، مگر کہاں، ایک ساتھ 2 چھٹیاں میری نیند کو برداشت نہیں ہوئیں۔ وہ جمائی لیتے ہوئے بولا، چلو ناشتہ کر کے آرام کر لینا، آنکھوں سے لگ رہا ہے کہ نیند پوری نہیں ہوئی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ آرام اب کیا کرنا، ناشتے کے بعد ایک دوست نے ملنے جانا ہے، نکاح کی دعوت دینی ہے، اس نے سرسری لہجے میں کہا۔ تمہیں شاویز کا رویہ کچھ عجیب سا نہیں لگا؟ رحمان نے گہری سوچ سے باہر آتے ہوئے بشرا بیگم سے کہا۔ عجیب سا کیسے؟ وہ چونکی۔ جب سے آیا ہر چیز کو غور غور سے دیکھ رہا ہے، کبھی مجھے گھورتا ہے، کبھی تمہاری طرف گہری نظروں سے دیکھتا ہے۔ ان کے لہجے میں تشویش تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ وہ بوکھلائیں، ان کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں تو اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کہیں یہ میرا وہم نہ ہو۔ کیا تم نے بھی ایسی کسی بات کو نوٹ کیا ہے؟ نہیں، مجھے تو کچھ عجیب نہیں لگا، آپ کو خواہ مخواہ کا وہم ہے۔ بشرا بیگم نے اپنا رخ بدلتے ہوئے جواب دیا۔ ان کا چہرہ طمانینت سے عاری تھا۔ اللہ کرے یہ میرا وہم ہو، ورنہ مجھے تو سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔
انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ وہم ہی ہوگا آپ کا، دیکھ لیجیے گا سب ٹھیک ہی ہوگا، اور اب کچھ برا ہو بھی نہیں سکتا، بشریٰ نے امید بھرے لہجے میں کہا اور مڑ کر ایمان کے قریب چلی آئیں۔ آپ کے لیے خوشخبری ہے جسے سن کر آپ کے سارے وہم دور ہو جائیں گے۔ کیسی خوشخبری؟ وہ سوالیہ نظروں سے بشریٰ کو دیکھ رہے تھے۔ عبیرہ ماں بننے والی ہے، بشریٰ نے خوش ہوتے ہوئے بتایا۔ ماں؟ رحمٰن نے زیر لب دہرایا۔ ان کے چہرے پر مسرت پھیل گئی تھی۔ وہموں کا سایہ ان کے چہرے سے ایک پل میں چھٹ گیا تھا۔ انہیں سارا منظر صاف نظر آنے لگا تھا۔ شاویز سے ذکر مت کیجیے گا بھی، وہ کہہ رہی تھی کہ شاویز کو خود سرپرائز دے گی۔ شاویز کو نہیں بتایا اس نے؟ رحمان کے لہجے میں تشویش لوٹ آئی۔ کہہ تو رہی ہوں کہ وہ سرپرائز دینا چاہتی ہے، آپ بھی حواس باختہ ہی ہو جاتے ہیں اچھی خبر سن کر۔ بشریٰ بیگم نے بیزاری سے کہا، چلیں آپ نے تو ناشتہ کر لیا، اب آرام کر لیں، اور خدا را دفتری کاموں کو گھر میں مت کھول کر بیٹھ جائیے گا، میں ذرا جا کر دیکھوں بچے اٹھے کہ نہیں، اگر اٹھ گئے تو میں ناشتہ کرواؤں انہیں۔ دروازہ بند کر کے وہ باہر چلی گئیں۔ ہال میں پہنچی تو ان کی نظر شاویز پہ پڑی۔ وہ دیوار کے پاس کھڑا ولید کی تصویر پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ شاویز کو بشریٰ کے قدموں کی آواز آئی تو اس نے مڑ کر بشریٰ کی طرف دیکھا۔ گڈ مارننگ آنٹی، اس نے مسکراتی ہوئی کہا۔ بشریٰ کو اس کی مسکراہٹ میں ایک تشویش محسوس ہوئی تھی۔ کیا ہوا آنٹی، گڈ مارننگ کا جواب نہیں دیں گی؟ وہ خاموش کھڑی بشریٰ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ رات بھر سویا نہیں تھا۔ گڈ مارننگ بیٹا، وہ مشکل اتنا ہی کہہ پائیں۔ اتنا گھبرا کر کون گڈ مارننگ کا جواب دیتا ہے؟ اس نے ایک ایک لفظ پہ زور دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ بشریٰ کوئی جواب دیتی ڈور بیل بجی۔ کچھ دیر بعد زینت نے آ کر بتایا کہ باہر ولی آیا ہے۔ ٹھیک ہے تم اسے اندر لے آؤ، وہ خود ہی کر لے گا اپنا کام، اور واپس آ کر ناشتہ لگاؤ، میں ذرا جا کر عبیرہ کو دیکھ لوں۔ بشریٰ بیگم نے سیڑھیوں کی طرف قدم رکھتے ہوئے کہا۔ وہ شاویز کی نظروں سے دور ہونا چاہتی تھی، مگر شاویز یہ نہیں چاہتا تھا۔ اسے سونے دیجیے آنٹی، کچھ دیر بعد خود ہی آنکھ کھل جائے گی اس کی، اس نے تیکھی اور معنی خیز انداز میں کہا۔ تو بیٹا تم ناشتہ کر لو، وہ بعد میں کر لے گی، بشریٰ بیگم نے مڑے بغیر کہا۔ ان کا ایک قدم سیڑھیوں کے پائدان پر تھا اور ایک فرش پہ۔ بیٹا کیوں کہتی ہیں مجھے، میں تو دماد ہوں آپ کا۔ شاویز ان کے قریب آیا تو انہوں نے پائدان سے اپنا قدم ہٹا لیا تھا۔ مڑ کر انہوں نے شاویز کی طرف دیکھا۔ دماد بھی تو بیٹوں کی طرح ہی ہوتے ہیں، اور تم میرے لیے ولی جیسے ہی ہو۔ ان کی آنکھوں میں خوف تھا اور زبان میں محبت۔ ساس بھی تو ماں کی طرح ہوتی ہے، میں نے تو کبھی آپ کو ماں نہیں کہا، وہ قدرے خشک لہجے میں بولا۔ تو آپ بھی مجھے بیٹا نہ کہا کریں۔ کیوں بیٹا؟ انہوں نے دکھ بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ پھٹی نظروں سے شاویز کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس لیے کہ آپ کے منہ سے اچھا نہیں لگتا، وہ تقریباً چلایا۔ بشریٰ کا دل تکلیف سے کچلا گیا تھا، اس کے لیے مزید وہاں کھڑے رہنا محال ہو گیا تھا۔ وہ بنا کچھ مزید بولے باہر چلی آئیں۔ باہر آتی انہوں نے اپنی سانسوں کو کھلا چھوڑ دیا تھا، ان کے زرد چہرے پہ نمی ہی نمی تھی۔ السلام علیکم بیگم صاحبہ، ولی نے انہیں دیکھتی سلام کیا۔ وہ ان کی اندرونی کیفیت سے بے خبر تھا۔ وعلیکم السلام انہوں نے لفظ بیٹا اپنے ہونٹوں میں ہی دبا لیا تھا۔ معذرت چاہتا ہوں، میں کل آ نہیں سکا، دراصل مجھے ایک دو کام کرنے تھے، تو سوچا کہ آج چھٹی ہے تو آج چلا جاؤں گا۔ کوئی بات نہیں، تم کرو اپنا کام۔ آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں، سب خیریت ہے؟ ولی نے ان کے بکھلائے ہوئے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تو، میں تو بہت خوش ہوں، میری بیٹی اور داماد آئے ہیں ولایت سے، وہ بمشکل نارمل ہوئیں۔ اچھا، پھر تو آپ کو خوش ہونا بھی چاہیے، ولی نے ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا۔ ویسے بیگم صاحبہ ایک بات اور کرنی تھی آپ سے۔ ہاں کہو۔ اگلے جمعے کو میرا نکاح ہے، اس لیے آ نہیں سکوں گا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اس سے اگلے جمعے آ جانا۔ ان کی سوئی کہیں اور ہی اٹکی تھی۔ وہ اندر جاتے جاتے اسے نکاح کی پیش کی مبارکباد دے گئیں۔ ان کی مبارکباد میں بے دلی کی انتہا تھی۔ ولی بے دلی سے انہیں اندر جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور دوبارہ اپنے کام میں لگ گیا۔ کہاں چلی گئی تھیں آپ؟ بشریٰ آنٹی، اتنی اہم بات ادھوری چھوڑ کر؟ شاویز نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ اس کے چہرے پر بناوٹی مسکراہٹ بشریٰ بیگم کی بے چینی میں اضافہ کر رہی تھی۔ باہر تھی بیٹا۔ بیٹا مت کہیں مجھے، وہ یکدم چلا اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ بشریٰ بیگم اس کے لہجے سے سہم کر رہ گئی۔ وہ ان کے مزید قریب ہو گیا۔ جو عورت اپنے سگے بیٹے کی نہیں ہو سکی، وہ کسی اور کو بیٹا کہتی ہوئی اچھی نہیں لگتی۔ آہستہ بولو، اگر کسی نے سن لیا تو یہ تمہارے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا۔ انہوں نے اپنی ساری ہمت یکجا کر کے اسے دھمکایا۔ وہ تن سے مسکرا دیا۔ میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب آپ کی باری ہے۔ اس کے لہجے میں زہر تھا، نفرت تھی۔ میں تو اپنی زندگی گزار چکی ہوں، میرے ساتھ کیا برا کرو گے تم؟ برا تو تمہارے ساتھ ہوگا اگر تمہاری اصلیت کا عبیرہ کو پتہ چل گیا تو۔ بشریٰ بیگم نے سخت لہجے میں اسے دوبارہ دھمکایا۔
مگر اس کے چہرے کے تاثرات جوں کے توں رہے. اسے کسی دھمکی سے فرق نہیں پڑا اور نہ پڑنا تھا. وہ تو نتیجہ نکال چکا تھا، فیصلہ کر چکا تھا. مجھے ٹکے کی پرواہ نہیں ہے. ایک سزا قدرت نے دی ہے آپ کو، آپ سے آپ کا بیٹا چھین کر. ایک سزا دنیا دیا کرتی ہے اور وہ سزا میں دوں گا آپ کو. وہ بدستور اس کے حواسوں کو الجھا رہا تھا. ہوش میں رہ کر بات کرو. تب میں نے تمہاری مدد کی تھی صرف اس لیے کہ تم ابیرہ کو چاہتے تھے اور ولید کے دل میں ابیرہ کبھی نہیں تھی. اب اگر تمہارے سر سے محبت کا بھوت اتر گیا تو تم مجھے دھمکی دینے چلے آئے. بہت خوب، اچھا صلہ دے رہے ہو تم میری قربانی کا. قربانی؟ وہ افسوس سے بولا. ارے آپ میں تو قربانی کا کاف بھی نہیں ہے. بیٹے کی محبت سے جل گئی تھی آپ. کہاں برداشت ہونی تھی آپ سے اپنے بیٹے کی خوشی اور پسند. اس لیے نہایت مکاری سے ابیرہ کو میرے پلے باندھ دیا. اچھا ہے، یہ حقیقت بھی کھل کر سامنے آ جائے گی سب کے، اور اس سب سے میری جتی کو بھی فرق نہیں پڑے گا. وہ بس ستور انہیں دھمکا رہا تھا، لیکن اس کی دھمکی میں آنے کی بجائے چمکیلی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں. مگر تمہارے بچے کو ضرور فرق پڑے گا کیونکہ ابیرہ ماں بننے والی ہے. انہوں نے فاتحانہ لہجے میں اس پہ انکشاف کیا. وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا اور اس بات میں سر ہلانے لگا. اچھا، تو یہ تھا اس کا سرپرائز. شاویز نے ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے کہا. کوئی بات نہیں، میرا سرپرائز تو بھی رہتا ہے. بشرا بیگم کے چہرے کے فاتحانہ تاثرات یکدم غائب ہو گئے تھے. کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ بکھلا کر رہ گئیں. مطلب کچھ بھی ہو بشرا آنٹی، مزہ دوبالا کر دیا آپ نے یہ خبر سنا کر. اب اور بھی مزہ آئے گا. اس نے ولید کی تصویر کو گھورتے ہوئے خشک لہجے میں جواب دیا. اس کی آنکھوں کا رنگ سرخی مائل ہو چکا تھا. انتقام اس کے چہرے پہ ٹھاٹھے مار رہا تھا. اچھا ہوا کہ مر گئے تم، ورنہ اپنی ماں کی اصلیت جان کر مر ہی جاتے کہ کس طرح وہ تمہاری خوشیوں کی قاتل بن گئی تھی. بہت اچھا ہوا ولید، تم خود ہی مر گئے. تیش میں آ کر اس نے دیوار سے ولید کی تصویر اتار لی اور مڑ کر بشرا بیگم کے قریب آ گیا. کیا ملا آپ کو ایک عورت کا گھر اجاڑ کر؟ صرف یہ ایک مردہ تصویر؟ لڑکھڑائی ہوئی لہجے میں کہہ کر اس نے تصویر فرش پہ دے ماری. کانچ کے ٹوٹنے کی آواز اتنی تھی کہ پورے گھر میں گونجی. لان میں کام کرتے ہوئے ولی کی سماعتوں سے بھی ٹکرائی تھی. ابیرہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی. رحمان بنا جوتے پہنے اپنے کمرے سے نکل آئے تھے. زینت سہم کر اپنے کوارٹر میں چلی گئی تھی. غفور بھی وہیں تھا. ولی کام چھوڑ کر ڈرائنگ روم کی کھڑکی کے پاس آ گیا تھا. یہ کیا بدتمیزی ہے؟ رحمان نے فرش پہ پڑی ولید کی تصویر اور اس پہ بکھرے ہوئے کانچ کو دیکھا. بشرا بیگم نے انگلی سے شاویز کی طرف اشارہ کر دیا تھا. وہ بولنے کی ہمت کھو چکی تھی. بہت خوب رحمان صاحب، آپ کو بھی تمیز اور بدتمیز کا فرق معلوم ہے. شاویز نے طنز سے تالی بجائی. یہ تم مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو تم؟ انہوں نے چلانا چاہا مگر ان کی آواز ڈگمگا گئی. پیشانی تر ہو گئی. ہوش میں تو میں تبھی آ گیا تھا رحمان صاحب جب میں نے البم میں آپ کی وہ پرانی تصویر دیکھی تھی. بالکل ویسی ایک تصویر میری ماں کے پاس بھی تھی. وہ بولتا ہوا سہمی ہوئی بشرا بیگم کے پاس چلا آیا. اس عورت کے لیے آپ نے چھوڑا تھا انہیں؟ اس نے نفرت بھری نظروں سے بشرا کو دیکھتے ہوئے چلا کر پوچھا. بشرا اور رحمان نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا تھا. رحمان کے سارے خدشے اس کی توقع پہ پورے اترے تھے. شادی کی رات شاویز کی طرف سے ابیرہ کو منہ دکھائی میں دی جانے والی انگوٹھی وہی تھی جو کبھی انہوں نے سکینہ کو پہنائی تھی. چپ کیوں ہو گئے آپ دونوں؟ وہ ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرایا. اسی دوران اس کی نگاہ ابیرہ پہ پڑی جو سیڑھیوں پر حیران و پریشان کھڑی تھی. اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا، جبکہ رحمان اور بشرا کے چہرے بتا رہے تھے کہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ شاویز سکینہ کا ہی بیٹا ہے. ابیرہ کو دیکھ کر وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا اس کے پاس آ گیا. اس کا ہاتھ پکڑ کر اس نے وہ انگوٹھی اتار لی اور رحمان کے پاس آیا. بس یہی تھا جو آپ نے میری ماں کو دیا تھا. اس نے انگوٹھی رحمان کے قدموں میں پھینکتے ہوئے نفرت سے کہا. مجھے افسوس ہے میں نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا، لیکن اس میں بیچاری بشرا کا کوئی قصور نہیں تھا. رحمان نے شکست خوردہ لہجے میں کہتے ہوئے فرش سے وہ انگوٹھی اٹھا لی. بشرا بدستور سہمی کھڑی تھی. آنے والے طوفان کے جھٹکے انہیں محسوس ہو رہے تھے. ابیرہ بھی سیڑھیوں پہ خاموش کھڑی بت بنی بیٹھی تھی. بس صرف افسوس رحمان صاحب، ارے آپ کو تو ڈوب کر مر جانا چاہیے. ایک خود غرض عورت کے لیے آپ نے ایک وفادار عورت کا گھر برباد کیا تھا. میں مانتا ہوں میں نے گھر اجاڑا تھا اس کا. میری اس سے شادی میری پسند سے نہیں ہوئی تھی. زبردستی کی شادی کی وجہ سے میں اسے وہ مقام نہیں دے پایا. لیکن میں معافی مانگ لوں گا اس سے، اور یہ بھی معافی مانگے گی اس سے. رحمان نے بشرا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو کہ چھٹی حص کے بتائے ہوئے طوفان کا انتظار کر رہی تھی. جواب میں وہ محض سر ہی لا سکیں. معافی؟ واہ رحمان صاحب واہ، کیا آسان ہے نا کسی کی زندگی برباد کر کے محض ایک معافی سے کفارہ چکانا. لیکن افسوس کہ آپ کو ایک معافی کبھی نہیں ملے گی. وہ فاتحانہ لہجے میں بولا. کھونے کو اور کچھ بچا نہیں ہے.
رحمان نے فرش پہ کرچیوں میں لپٹی ولید کی تصویر دیکھتے ہوئے کرب سے کہا، اب صرف ایک معافی بچی ہے، اپنے جرم کی سزا ہم کاٹ چکے ہیں۔ سکینہ نے تو اجڑا گھر بسا لیا، مگر ہمارا تو گھر بسا ہی نہیں۔ اس کے بعد بسا تھا آپ کا گھر، لیکن قدرت کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے رحمان صاحب۔ ولید کے مرنے کا دکھ ہوا تھا مجھے، مگر یقین کیجیے اب اس کی تصویر دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا، اور اس کی وجہ ہے یہ عورت، یہ خود غرض عورت جو اپنے سگے بیٹے کی بھی سگی نہیں تھی۔ وہ زہر اگل رہا تھا۔ اسے کچھ مت کہو، جو کہنا ہے مجھے کہو، جو گالی دینی ہے مجھے دو۔ وہ بیچاری تو ساری عمر میری غلطی کی سزا بھگتی آئی ہے۔ رحمان کی آواز میں نمی تھی۔ بشریٰ بیگم نے بھی نم آنکھوں سے رحمان کی طرف دیکھا تھا۔ اس بیچاری کی تو گود ہی اجڑ گئی۔ خود اجاڑی ہے انہوں نے یہ گود، اور اچھا ہی ہوا کہ اجڑ گئی۔ ایک خود غرض عورت جچتی ہی نہیں ہے ماں کے عہدے پر۔ اس نے بشریٰ کے قریب آ کر دھیمے لہجے میں کہا، مگر اس کی آنکھوں کی لالگی جوں کی توں تھی۔ کیا خیال ہے بشریٰ آنٹی، بتاؤں سب کو کہ آپ کتنی خود غرض ہیں؟ بشریٰ کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ وہ آنے والی طوفان کے لیے خود کو ذہنی طور پہ تیار کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی تھی۔ انہوں نے اپنی ساری ہمت اکٹھا کر لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے پاس ایک آخری سانس باقی ہے، ایک آخری چال باقی ہے۔ مجھے خود غرض کہہ رہے ہو تم؟ بھول کے جب ابیرہ کو پانے کے لیے میری منتیں کرنے پہ اتر آئے تھے، اور جب دھمکی پہ اتر آئے تھے کہ اگر اس نے ولید سے شادی کی تو تم خود کو ختم کر لو گے، تب میں نے تمہاری مدد کی اور اپنے دل پہ پتھر رکھا۔ یہ کہہ کر وہ زاروں کے تاروں پڑیں۔ شاویز اس آخری حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ دم بخود ہو کر انہیں دیکھتا چلا گیا۔ ابیرہ اپنی جگہ سے ہلی۔ وہ 2 قدم نیچے اتری تھی۔ اس کی آنکھیں جھپکنے سے قاصر تھیں۔ اس کے چہرے پہ سوال تھا۔ وہ شاویز کو کھلی آنکھوں سے دیکھے جا رہی تھی۔ ساری نگاہیں خود پہ اٹھتی دیکھ شاویز خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ ترس کھانے والی نظروں سے بشریٰ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کیسی ندامت ہے، یہ کیسا کفارہ ہے کہ آپ اب بھی اپنے جرم پہ پردہ ڈال رہی ہیں؟ بشریٰ خاموش رہیں، جبکہ رحمان نے شاویز کو کنکھیوں سے دیکھا۔ معاملہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ میں اٹھاتا ہوں یہ پردہ۔ اس نے اپنے لب بھینچ لیے۔ ایک نظر اس نے ابیرہ پہ ڈالی۔ ہاں، میں محبت کرتا تھا ابیرہ سے، مگر میں نے اپنا راستہ اس رات ابیرہ سے جدا کر لیا تھا جب ولید نے مجھ سے پہلے اسے پروپوز کر دیا تھا، اور وہ ولید کے پروپوز کرنے پر بہت خوش تھی۔ پھر میں بھی اس کی خوشی میں اپنا غم بھول گیا تھا۔ اس کی آنکھیں مکمل نہا گئی تھیں۔ وہ شیلف سے قرآن پاک اٹھا لایا تھا۔ اس مقدس کتاب پہ ہاتھ رکھ کر کہیں کہ آپ نے اس رات جو مجھ سے کہا وہ صرف میری مدد کرنے کی نیت سے کہا تھا۔ قسم کھائیں کہ آپ نے اپنے بیٹے کی خوشیوں سے نہیں جلی تھیں۔ قسم کھائیں آپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کی محبت میں پوزیسو ہو کر اس کی محبت کی پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپا تھا۔ قسم کھائیں کہ آپ نے مجھ سے نہیں کہا تھا کہ شاویز بیٹا تھوڑی سی ہمت کر لو تو ابیرہ تمہاری ہو سکتی ہے۔ کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ آپ ابیرہ اور ولید کی شادی سے خوش نہیں تھیں؟ بتائیں بشریٰ آنٹی، آپ نے مجھ سے نہیں کہا تھا کہ اس کی بھنک کسی کو نہ پڑے؟ کیا آپ نے مجھے چال چلنے کا نہیں کہا تھا؟ وہ ایک ایک جملے پہ زور دیتے ہوئے چلاتا رہا۔ بشریٰ بیگم پھٹی پھٹی نظروں سے قرآن پاک کو دیکھ رہی تھیں۔ ان کے وجود پہ لرزہ طاری تھا، جبکہ حیرت کا بت بنے ابیرہ اور رحمان ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ نہیں، میں قرآن پاک پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتی، وہ 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے تڑپ کر بولیں۔ تو پھر میں ہاتھ رکھ کر کہہ دیتا ہوں کہ آپ نے مجھ سے یہ سب کچھ کہا تھا، وہ نفرت بھرے لہجے میں بولا۔ ہاں، میں نے کہا تھا، وہ چلا اٹھی۔ میں نے یہ سب کہا تھا۔ وہ ہاتھوں میں اپنا منہ چھپا کر رو پڑیں۔ ان کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ ہال میں جیسے ایک سکوت طاری ہو گیا تھا۔ میں نے ہی ولید کو تمہاری بھیجی ہوئی وہ تصویر دکھائی تھی۔ اس کے دل میں ابیرہ کے لیے نفرت میں نے بھری تھی۔ میں نے اس کے کردار کو ولید کی نظروں میں میلا کیا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ ابیرہ 2 قدم مزید نیچے آ گئی تھی۔ وہ بلکتی ہوئی بشریٰ بیگم کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ رحمان کی حالت بھی ابیرہ سے مختلف نہیں تھی۔ بس ایک شاویز تھا جو مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں بھی صدیوں کا غم تھا۔ اس کی نظروں میں اپنی ماں سکینہ کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ بالآخر رحمان میں ہمت آئی، ان کے کپکپاتے ہوئے لب کھلے۔ بشریٰ، تم تو واقعی ایک عورت نکلیں، اور میں تمہیں اپنے بیٹے کی سگی ماں سمجھتا رہا۔ وہ ششتر نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تم نے تو ستیلا ہی سمجھا اسے۔ اس سے تو اچھا تھا کہ میں اسے سکینہ کے پاس ہی چھوڑا تھا۔ تم نے تو میرے بیٹے کو ہی مار دیا، ہاری ہوئی لہجے میں کہہ کر وہ صوفے پر بے جان سے ہو کر بیٹھ گئے۔ ان کے پیروں میں جان نہیں بچی تھی۔ شاویز کے چہرے کی ساری مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ وہ ولید کی تصویر کو دم بخود دیکھ رہا تھا۔ اس کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ رحمان کے اس نئے انکشاف نے اس کا چہرہ زرد کر دیا تھا۔ دکھ بھری نظروں سے وہ اپنے بڑے بھائی ولید کی تصویر کو دیکھتا رہ گیا۔ اسے کبھی بتایا ہی نہیں گیا تھا کہ اس کا کوئی بڑا بھائی بھی تھا، جسے 6 ماہ کی عمر میں رحمان نے سکینہ سے چھین لیا تھا۔ ابیرہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر آئی تھیں۔ بشریٰ خالہ، اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں پکارا۔
مجھے معاف کر دو میری بچی، مجھے معاف کر دو۔ بشریٰ ہاتھ جوڑتے ہوئے اس کی طرف بڑھی، ان کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ عبیرہ نے ان کے جڑے ہوئے ہاتھوں کی طرف دیکھا اور آگے بڑھ گئی۔ نیچے جھک کر اس نے ولید کی تصویر کو کانچ کے ٹکڑوں سے آزاد کرایا تو ساتھ ہی یادوں نے اسے جکڑ لیا تھا۔ ولید کی کہی ہوئے جملے اسے یاد آ رہے تھے۔ تمہارے بارے میں میرے زاویے بدلنے لگے ہیں عبیرہ، تمہاری ایک ایک بات اب خوشبو کی طرح میرے دل کو مہکانے لگی ہے۔ تم چاہو تو میرا اعتبار نہ کرو عبیرہ، لیکن میں واقعی محبت کرتا ہوں تم سے۔ میرے خواب تھے، میرا سفر تھا، میری منزل تھی، بس اس سب میں تم نہیں تھی، اور تم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مجھ سے شادی کر لو عبیرہ، میں اپنی زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کی پتھرائی ہوئی آنکھیں پگھلنا شروع ہوئیں اور پھر پگھلتی چلی گئیں۔ اس نے نفرت بھرے انداز میں شاویز کی طرف دیکھا، جس نے اپنا منہ دوسری طرف موڑ لیا تھا۔ مجھے سکینہ کے پاس لے چلو خدا کے لیے، میں اسے معافی نہیں مانگوں گا تو میرا دل پھٹ جائے گا۔ رحمان نے ہاتھ جوڑتے ہوئے شاویز سے گزارش کی تھی۔ چنگھاڑتی ہوئی نظروں سے شاویز نے انہیں دیکھا تھا۔ معافی کے بغیر 30 سال سے زائد گزار لیا آپ نے، باقی کی زندگی بھی گزار لیجئے، اب معافی کا کیا کریں گے آپ؟ ان سارے سالوں میں میرا دل نہ جانے کتنی بار معافی مانگ چکا ہے اس سے، مگر اس کے سامنے جامنے کی ہمت کبھی نہیں ہوئی۔ میں ڈرتا تھا کہ میری وجہ سے اس کی نئی زندگی میں دوبارہ سے کوئی بھونچال نہ آ جائے۔ اس کے شوہر کے ڈر سے، اس کی اولاد کے ڈر سے میری ساری ہمت جواب دے جاتی تھی۔ نئی زندگی، شوہر، شاویز زہریلے لہجے میں چلایا۔ عورت مرد کی طرح نہیں ہوتی کہ شوہر چھوڑ کر چلا جائے تو اپنی نئی زندگی بسا لے۔ وہ نفرت انگیز نظروں سے بشریٰ کو دیکھتے ہوئے بولا، وہ تو کسی نشانی کو سہارا بنا کر زندگی کے دن پورے کرتی ہے، اگر وہ شادی کر بھی لے تو جیتی نہیں ہے، اور وہ شادی کرتی بھی تو کیسے؟ مجھے ان کی کوکھ میں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے آپ، اس نے تکلیف بھرے لہجے میں کہا۔ اس سے کہیں زیادہ تکلیف رحمان کے دل کو ہوئی تھی۔ انہیں لگا کہ فرش پہ پڑے سارے کانچ کے ٹکڑے ان کے دل میں پیوست ہو گئے ہیں۔ عبیرہ کو بھی یہی لگا تھا، اور بشریٰ بیگم کی حالت بھی مختلف نہیں تھی ان دونوں سے۔ رحمان نے کانپتے ہوئے ہاتھ شاویز کی طرف بڑھائے تھے۔ بیٹا؟ مت کہیں مجھے بیٹا، آپ یک بہت سال پہلے کھو چکے ہیں رحمان صاحب، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ رحمان نے کپکپاتے ہوئے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے تھے۔ میں نے تو اسے طلاق اس لیے دی تھی کہ وہ اپنی نئی زندگی شروع کر لے، میں تو سمجھا تھا کہ تم اس کی اولاد ہو، اس کی نئی زندگی کا تحفہ ہو۔ ہاں، ملی تھی انہیں آپ کی طلاق جب میں 18 سال کا تھا، اس کی آواز بھر آئی۔ 18 سال؟ اس کی بات سن کر رحمان قریشی حواس باختہ رہ گئی۔ بشریٰ اور عبیرہ نے بھی چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں، 18 سال بعد آپ نے تو طلاق بھجوا دی تھی، لیکن گھر کے باقی افراد کہاں چاہتے تھے کہ ایک مفت میں ملی ہوئی نوکرانی گھر سے جائے؟ وہ ہاری ہوئی لہجے میں بولا۔ تائی اور چچی کو تو عادت پڑ چکی تھی ان سے کام کروانے کی، خدمتیں کروانے کی۔ ہاں، مرنے سے پہلے احسان کر گئی تھی تائی امی، وہ بتا گئیں کہ انہیں طلاق کے پیپر موصول ہوئے تھے، مگر انہوں نے امی کو کبھی نہیں بتایا۔ وہ نوکروں کی طرح ساری عمر دوسروں کی خدمت محض اس لیے کرتی رہیں کہ ایک دن آپ لوٹ آئیں گے، اپنی غلطی کی معافی مانگ کر دوبارہ سے نئی زندگی گزارنے کا وعدہ کریں گے، مگر آپ تو لوٹ کر آنے کے لیے گئے ہی نہیں تھے رحمان صاحب۔ شاویز کی آنکھوں کی نمی سارے بند توڑ کر بہنے لگی۔ رحمان اپنا دل پکڑ کر رہ گئے تھے، انہیں اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ انہیں رہ رہ کر ابا کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ جس عورت کا شوہر اس کا خیال نہ کرے تو کوئی دوسرا کیا خیال کرے گا پتر؟ میں جب تک زندہ ہوں اسے تکلیف نہیں آنے دوں گا، لیکن اس بوڑھی جان نے کب نکل جانا ہے کیا خبر؟ اور اپنے بھائی بھابھیوں کو تم اچھی طرح جانتے ہو، تمہاری غیر موجودگی میں ملازم بنا کر رکھتے ہیں اسے۔ شادی کے دوسرے ہی دن اس معصوم کو باورچی خانے کے حوالے کر دیا، صرف اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اس کے شوہر کو اس کی کوئی قدر نہیں۔ وہ یہ باتیں یاد کر کے بے اختیار رو پڑے۔ سکینہ کا مظلوم چہرہ ان کی سرخ آنکھوں کی زینت بن گیا تھا۔ آپ اب جتنا چاہیں رو لیں، جتنا چاہیں ماتم کر لیں، لیکن معافی آپ کو کبھی نہیں ملے گی۔ شاویز نے زہر اگلا۔ ایسا مت کہو بیٹا، معاف تو خدا بھی کر دیتا ہے، مجھے اس کے پاس لے چلو۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ تو خدا سے معافی مانگ لیجیے آپ، امی بھی وہی ہیں۔ تائی امی کے انکشاف کے بعد وہ زیادہ دن جی نہیں پائیں، وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے بولا اور رحمان کے قریب آ گیا۔ لیکن جو ظلم میں نے ان کے ساتھ ہوتا دیکھا ہے وہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا آپ کو، کبھی نہیں، وہ حتمی لہجے میں چلایا۔ رحمان کی تکلیف آخری حدوں کو چھونے لگی تھی۔ ندامت اپنے آپ میں ایک بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن معافی نہ ملنے کا یقین اس سے بھی بڑا دکھ تھا۔ جیتا جی انسان تو معاف کر سکتا ہے، مگر قبریں معاف نہیں کیا کرتیں، وہ پچھتاووں کی ڈھیری بن جاتی ہیں، پیچھے رہ جانے والے یا مرے ہوئے زندہ لوگوں کے لیے۔ ہال میں گہری خاموشی طاری تھی، اس خاموشی میں بس سسکیاں تھیں ہال میں موجود سبھی کی۔
رحمان کا اپنا دکھ اس قدر بڑھ گیا تھا کہ اس کے پاس بشرا بیگم کو کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ ابیرہ کو ولید کا دکھ تھا، وہ بھی بشرا خالہ کی دی ہوئی زخم سے آگے بڑھ چکی تھی۔ شاویز کے زخم بھی بڑھ گئے تھے۔ وہ ابیرہ کے ہاتھ میں موجود ولید کی تصویر کو دکھ بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ولید سے کی جانے والی اپنی نفرت پہ نادم تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ ولید اگر اس کے سامنے ہوتا تو اس کے پیروں میں گر پڑتا۔ معاف کرنا ابیرہ، لیکن بدقسمتی سے ان دونوں کے گناہوں کی سزا تمہیں ملے گی۔ شاویز نے کچھ دیر بعد خاموشی توڑتے ہوئے کہا۔ ابیرہ نے بنا کچھ بولے ہی شادی کی انگوٹھی اتار کر اس کی طرف بڑھا دی تھی۔ وہ خود بھی چاہتی تھی کہ شاویز اسے سزا دے، اور وہ شاویز کو، جس نے اسے شادی کرنے کے لیے اس کے کردار کو استعمال کیا تھا۔ خدا کے لیے ظلم مت کرو، اس کے ساتھ تو پہلے ہی بہت ظلم ہوا ہے۔ رحمان نے نیچے بیٹھ کر شاویز کی ٹانگیں پکڑ لیں۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ شاویز کس سزا کی بات کر رہا ہے۔ سزا تو ملے گی رحمان صاحب، ابھی تو موقع ہے پورا بدلہ چکانے کا۔ آپ بھی اسی طرح چھوڑ کر گئے تھے نا امی کو، ان کی کوکھ میں ایک نئی زندگی تھی۔ میں بھی بالکل ویسا ہی کروں گا، یہاں سے جاتے ہی طلاق دوں گا اسے، بالکل اسی طرح کاغذ کا ایک ٹکڑا بھیجوں گا۔ اس نے وحشت بھرے لہجے میں کہا۔ قدرت شاید یہ نہیں چاہتی، وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے، ایسی حالت میں طلاق۔ جانتا ہوں، اس نے رحمان کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ امی نے 18 سال انتظار کیا تھا، یہ بھی کچھ مہینے انتظار کر لے گی۔ اس نے نفرت بھرے لہجے میں ابیرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پورے ہال میں ایک وحشت پھیل گئی۔ وہ خون خوار درندے کی طرح سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر آیا، اپنا بیگ اور پاسپورٹ اٹھایا اور اسی انداز میں نیچے چلایا۔ ابیرہ کا زرد اور اترا ہوا چہرہ اس نے آخری بار دیکھا تھا، مگر اس کا چہرہ سکینہ کے چہرے کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے دکھ بھری ایک آخری نگاہ ابیرہ کے ہاتھ میں موجود ولید کی تصویر پہ ڈالی۔ اس کا کلیجہ پھٹنے کو تھا۔ وہ بکھرے پڑے کانچ کو پچھتاووں بھری نظر سے دیکھ کر بیگ اٹھائے باہر چلا گیا۔ کسی کے قدموں میں اتنی طاقت نہیں بچی تھی کہ کوئی اسے روکتا۔ ہال میں ہو کا عالم تھا، در و دیوار خاموش تھے۔ اسی دوران دروازے پہ دستک ہوئی تو گویا پورا ہال گونج کر رہ گیا۔ تینوں کی نگاہیں دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ معاف کیجیے گا، ولی نے دروازے پہ نمودار ہوتے ہوئے کہا۔ میرا کام ختم ہو گیا تو سوچا کہ جانے سے پہلے بتا دوں، اس نے ہچکچاتے ہوئے بتایا۔ کسی نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ اس نے اپنا معاوضہ طلب نہیں کیا تھا۔ اس کے قدم قبرستان کی طرف اٹھ گئے تھے۔ فردوس سے کہہ دیا میں نے، وہ اپنی بیٹی کو جمعے کے دن جلدی بھیج دے گی۔ اسے میک اپ کا تھوڑا بہت ہنر آتا ہے، تیار کر دے گی تمہیں۔ ثریا بیگم نے الماری سے وہ زیورات نکالتے ہوئے کہا جو انہوں نے سالوں سے عائشہ کے لیے سنبھال رکھے تھے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جس کو بلانا ہے اب فون کر ہی دیں، آج ہفتہ پیچھے 5 دن تو سارے رہ گئے ہیں۔ کر دوں گی فون بھی، رشیدہ اور فردوس کو تو پہلے ہی کہہ چکی ہوں، تم ذرا عالیہ سے بات کروا دو میری۔ ثریا بیگم نے الماری بند کرتے ہوئے کہا۔ جی امی، ملا دیتی ہوں نمبر۔ وہ تکیوں سے کور اتارتے ہوئے بولی۔ آپ بات کر لیجئے گا عالیہ سے، میں تب تک قبرستان سے ہوا ہوں۔ پھر قبرستان؟ ابھی پچھلے دنوں تو ہو کر آئی ہو، ثریا بیگم نے ناراضی دکھائی۔ بس آخری بار جا رہی ہوں امی، وعدہ کیا تھا آپ سے، پھر کبھی نہیں جاؤں گی۔ جانا تو کل چاہتی تھی، مگر ولی جمعے والے دن قبرستان جاتا ہے کریم چچا سے ملنے، سوچا کہ وہ نہ دیکھے تو بہتر ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر کچھ دن پہلے ہو تو آئی ہو، اب کیا رکھا ہے وہاں، خواہ مخواہ کی ضد ہے تمہاری اور کچھ نہیں۔ نئی زندگی شروع ہونے والی ہے میری، دل کر ہے میرا ابا اور علی کو دیکھنے کا۔ نکاح کے بعد تو میں کبھی نہیں جاؤں گی، وہ روندی ہوئی آواز میں بولی تو امی کا بھی دل بھر آیا۔ ٹھیک ہے، جلدی آ جانا، امی نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ اس بات پہ سر ہلا کر اس نے الماری سے چادر نکال کر اوڑھ لی، پرس میں سے کچھ پیسے نکالے اور امی کو خداحافظ کہتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی۔ چھٹی کا دن ہے، بازار سے پھولوں کا ملنا مشکل ہے، یہ سوچ کر اس نے باغیچے میں لگے اس گلاب کے پودے سے 5 پھول توڑ کر ان کی پتیاں الگ کر لیں۔ کچن سے اگربتیاں اٹھا کر وہ گھر سے باہر چلی آئی۔ جو وہ قبرستان کی طرف بڑھ رہی تھی، اس کے قدم سارے بوجھوں سے آزاد ہوتے چلے جا رہے تھے۔ وہ تازہ سے تازہ دم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑے تھیلے میں موجود پھولوں کی پتیاں اس کی روح کو معطر کر رہی تھیں۔ بالآخر وہ قبرستان میں داخل ہو گئی۔ ولی نے اسے دور سے ہی دیکھ لیا تھا۔ اس کی نگاہیں قبرستان کے داخلی راستے پر ہی تھی، کیونکہ وہ کریم بخش کے مسجد سے لوٹنے کا انتظار کر رہا تھا۔ عائشہ کو دیکھ کے اس کا دل بری طرح مچلا تھا۔ اس نے خود کو ایک بڑے سے درخت کی اوٹ میں چھپا لیا تھا۔ جو عائشہ قبروں کے قریب آ رہی تھی، اس کے دل پہ بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ سب سے پہلے ابا کی قبر پہ جا رکی۔ کچھ دیر قبر کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں سے 2 موتی نکل کر زمین بوس ہو گئے تھے۔ فاتح پڑھ کر اس نے قبر کے سرہانے اگربتیاں جلائیں۔ تھیلے میں سے تھوڑی سی پتیاں مٹھی میں بھر کر اس نے قبر پہ بکھیر دیں۔ پھر وہ علی کی قبر کی طرف مڑی۔ وہ چھوٹی قبر اس کے دل پہ ہمیشہ بھاری گزرتی تھی۔
اس نے دوپٹے سے آنسو صاف کرتے ہوئے علی کی قبر پر بھی فاتحہ پڑھی، اگربتیاں جلائیں۔ ولی یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ پھر مٹھی بھر کر اس نے پتیاں علی کی قبر پہ ڈال دیں۔ کچھ دیر وہاں بے بسی کے عالم میں کھڑی رہنے کے بعد وہ وہاں سے مڑی۔ ولی کا دل مٹھی میں آ گیا تھا، کیونکہ عائشہ کے قدم ولید کی قبر کی جانب جا رہے تھے۔ ولید کی قبر پہ پہنچ کر اس نے ایک گہری نگاہ اس کی قبر پہ ڈالی۔ ولی کے کانوں میں عائشہ کے الفاظ پوری قوت سے گونج اٹھے تھے، ولید کی قبر پہ جانے سے نہ مجھے امی روک پائی ہیں، نہ کوئی اور روک سکتا ہے۔ میرے دل میں جو اس کا مقام ہے، میں وہ اس سے چھین کر کسی اور کو نہیں دے سکتی۔ جب تک ولید کی محبت میرے دل میں زندہ رہے گی، آپ مجھے اس کی قبر پہ جانے اور پھول چڑھانے سے منع نہیں کریں گے۔ ولی نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے تھے، اس کے وجود پہ شکست کا لرزہ طاری تھا۔ وہ پتھرائی ہوئی نظروں سے عائشہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ معاف کرنا ولید، میں غلط تھی۔ وہ بدستور خالی نظروں سے اس کی قبر کو دیکھ رہی تھی۔ تم ٹھیک کہتے تھے کہ محبت زندگی میں ایک سے زائد بار بھی ہو سکتی ہے۔ تمہاری یہ بات مجھے آج سمجھ آئی کہ محبت خود غرض ہوتی ہے اور انسان کو محبوب سے وفا نبھانے کی خاطر خود غرض بننا پڑتا ہے۔ تمہارے ان سارے احسانات کی قیمت میں اب تک چکاتی آئی ہوں، اب اور نہیں ہوگا مجھ سے، کیونکہ مجھے اس نئی محبت کا بھرم رکھنا ہے، اس نئے رشتے کی پاسداری کرنی ہے۔ اس نے یہ سوچتے ہوئے خالی شاپر ہوا میں اچھال دیا۔ اگر بتیوں کی ڈبیا ہاتھوں میں دبائے وہ قبرستان سے باہر جانے لگی۔ اس کے قدم جوں جوں باہر کی طرف بڑھ رہے تھے، ولید کی صداؤں کا دم گھٹتا جا رہا تھا۔ اس کی قبر بے بسی کے رنگ میں رنگ گئی تھی، مگر اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی قبرستان سے باہر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی ولید درخت کی اوٹ سے باہر آ گیا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے ولید کی ویران قبر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے کان گونج اٹھے تھے۔ محبت زندگی میں ایک ہی شخص سے ہوتی ہے، وہ مر بھی جائے تو زندہ رہتا ہے۔ ولید جب تک زندہ رہے گا میں پھول چڑھاتی رہوں گی، اگربتیاں جلاتی رہوں گی۔ جس دن میں ایسا نہ کروں تو سمجھ لیجئے گا وہ واقعی مر گیا ہے اور میرے دل میں تمہاری محبت جاگ گئی ہے۔ اس کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ آئی اور غائب ہو گئی۔ پھر وہ زور زور سے ہنسنے لگ گیا اور ولید کی قبر کو اس نے فاتحانہ نظروں سے دیکھا۔ قبر اتنی شکست خوردہ تھی کہ ولی کی ہنسی رک گئی۔ وہ بکھری ہوئی انداز میں وہیں زمین پہ بیٹھ گیا۔ بشریٰ بیگم اپنے وجود کو گھسیٹتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئیں۔ کمرے میں آتی ان کا دل جیسے پھٹ گیا۔ انہیں کمرے کی ہر دیوار پہ ولید کا چہرہ دکھائی دینے لگا اور پھر ان چہروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ کبھی ولید کا چہرہ آتا، کبھی سکینہ کا، کبھی عبیرہ کا، کبھی بڑی بہن کبریٰ اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگتی اور کبھی اماں ابا کا شکایتوں بھرا چہرہ انہیں ملامت کرتا ہوا دکھائی دینے لگتا۔ وہ ایک ایک کر کے اپنے سارے گناہوں کو یاد کرنے لگیں۔ کبھی ولید انہیں خود غرض عورت کا طعنہ دیتا تو کبھی سکینہ انہیں پتھر کی عورت کہہ کر بلاتی۔ کبھی عبیرہ کا سوالوں بھرا چہرہ ان کا منہ چڑھا رہا تھا تو کبھی اماں ابا انہیں نافرمان اولاد ہونے پہ ملامت کر رہے تھے۔ وہ ایک ایک قدم پیچھے ہٹتی چلی گئیں، دیوار کے ساتھ لگیں تو وہیں بیٹھ گئیں۔ ان کا کلیجہ منہ تک آ گیا تھا۔ اپنا سر گھٹنوں میں دے کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ خدا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، ساری آوازوں نے مل کر ان سے کہا تھا۔ خدا نے تم سے معافی کا حق چھین لیا ہے بشریٰ، تم کبھی بھی معافی نہیں مانگ سکو گی۔ انہیں سکینہ کی آواز سنائی دی۔ میں زندہ تھی تو تم نے کبھی معافی نہیں مانگی۔ پھر انہیں ولید کی گونجتی ہوئی آواز آئی۔ میں تو تمہارے ساتھ رہا ہوں ہمیشہ، تمہارا بیٹا بن کر۔ میں مر گیا مگر تم نے معافی نہیں مانگی۔ تم نے مجھ سے میری اصل منزل چھینی ہے، مجھے میرے رب سے دور کیا۔ ہر اس کام کے لیے تم نے مجھے اکسایا جو مجھے خدا سے دور کرتا تھا۔ تم نے مجھے مار دیا مجھے۔ تمہیں کبھی معافی نہیں ملے گی۔ نہیں، وہ چلائیں، ایسا مت کہو۔ تمہارے حوالے کر گئی تھی میں اپنی بیٹی، مگر تم نے تو اسے ساری خوشیاں ہی چھین لی بشریٰ۔ کبریٰ کی آواز اسے سنائی تھی۔ تم تو دشمن نکلی، میری بھی اور میری بیٹی کی بھی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تمہارے ساتھ جو ہو رہا ہے تم اسی کی حقدار ہو بشریٰ۔ انہیں اماں اور ابا کی سانجھی آواز سنائی دی۔ ایک نافرمان اولاد کو ایسی ہی سزا ملا کرتی ہے، ہم تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ نہیں، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ان کی پتھرائی ہوئی آنکھیں جھپکنا بھول گئی تھیں۔ وہ سر پکڑ کے کمرے کی چاروں طرف گھوم رہی تھیں۔ انہیں بس ایک ہی آواز سنائی دے رہی تھی جو ان کی سماعتوں کے پردے چاک کر رہی تھی۔ تمہیں کبھی معافی نہیں ملے گی بشریٰ۔ وہ زور زور سے چلانے لگیں۔ پھر وہ ایک ایک کر کے اپنی ساری چیزیں فرش پہ پھینکنے لگیں۔ وارڈروب سے ایک ایک کر کے انہوں نے اپنے سارے کپڑے فرش پہ پھینک دیے۔ سنگھار میز کے دراز کھول کر اپنے سارے قیمتی زیورات انہوں نے فرش کی نظر کر دیے تھے۔ سارے قیمتی پرفیومز فرش پہ پٹخ دیے۔ دروازے پہ کھڑے رحمان قریشی اور عبیرہ انہیں بے بسی سے ایسا کرتے دیکھتے رہے تھے۔ وہ ان کو دیکھ کر دروازے کی جانب بڑھیں۔ پاؤں میں پرفیوم کا کانچ لگا تو وہیں زمین پر ڈھیر ہو گئیں۔ ایک زوردار چیخ ان کے حلق تک آئی۔ عبیرہ اور رحمان تیزی سے ان کی طرف بڑھے تھے۔
کون ہو تم؟ بشرا بیگم نے بند آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھا، پھر کانچ کا ایک بڑا ٹکڑا اٹھا کر وہ ان کی طرف رہرانے لگیں۔ عبیرہ اور رحمان ایک دوسرے کو ٹوٹ جانے والی نظروں سے دیکھتے رہ گئے۔ ولی ڈگمگاتے ہوئے قدموں سے قبرستان سے نکلا۔ نکلتے ہی اس نے بائیں جانب ایک بند دکان کی طرف دیکھا جہاں کچھ روز پہلے اس نے کچھ آرڈر کیا تھا۔ پھر لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے وہ گھر کی جانب نکل پڑا۔ کریم بخش سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ جیسے تیسے وہ اپنا کپ کپاتا ہوا وجود لیے گھر میں داخل ہوا تھا۔ پھر بھاری قدموں سے وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے میں آیا۔ وہ پسینے میں بری طرح بھیگ چکا تھا۔ کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے کھڑکی کھول دی۔ اس کی کھوئی ہوئی نظریں سیدھی گلاب کے پودے پر پڑیں جو صبح تک پھولوں سے سجا ہوا تھا اور اس وقت ویرانے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ وہ پیچھے چلتا ہوا بیڈ سے ٹکرایا اور وہیں بیٹھ گیا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے دراز سے فون نکال لیا اور پھر کچھ دیر بعد واپس دراز میں رکھ دیا۔ اسی دوران اس کی نگاہ کتاب پہ پڑی جسے وہ 20 بار پڑھ چکا تھا۔ اس نے سیدھا کتاب کا آخری صفحہ کھولا تھا۔ آخری 2 سطریں اس کی آنکھوں میں جم گئی تھیں۔ محبت صرف ایک بار ہوتی ہے زندگی میں، اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ ایک جھوٹی تسلی ہوتی ہے، ایک بہلاوا ہوتا ہے اپنے لیے، دل کے لیے۔ ہونٹ بھینچتے ہوئے اس نے کتاب کو بند کر دیا تھا۔ کتاب کے کور پہ موٹے حروف میں لکھا ہوا آخری محبت آخری کیل ثابت ہوا تھا اس کے دل کے تابوت میں۔ برسوں پہلے حادثے کے وقت اس کے ہاتھ کھائی میں گرنے والی واحد چیز یہی کتاب لگی تھی۔ تب حادثے کے وقت ولی اور ولید کے درمیان اسی کتاب پہ تذکرہ ہو رہا تھا۔ اگلے روز اتوار تھا۔ وہ حسب معمول فجر کی نماز پڑھ کر گھر آیا۔ کچھ ہی دیر بعد عائشہ ناشتہ لیے اوپر آ گئی تھی۔ رات سوئے نہیں تم؟ اس نے ولی کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سویا تھا، اس نے نظریں چرائیں۔ جھوٹ بول رہے ہو تمہاری آنکھیں تمہارا ساتھ نہیں دے رہی۔ آنکھیں تو کسی کا بھی ساتھ نہیں دیتی۔ اچھا تو پھر میری آنکھوں کی طرف دیکھو، پوری گواہی دیں گی کہ رات میں پہلی بار سکون کی نیند سوئی، ایسی نیند جو برسوں سے مجھے نصیب نہیں ہوئی تھی۔ ولی نے نظریں اٹھا کے اس کی طرف دیکھا اور دیکھتا چلا گیا۔ بس کر دو، اور کتنا دیکھو گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آنکھ کا رنگ ہی بدل جائے۔ عائشہ نے شوخ لہجے میں کہا تو ولی نے ہچکچا کر اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اب ناشتہ کر لو، روز ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی امی نے منع کیا ہے کہ جب تک نکاح نہیں ہو جاتا میں زیادہ بات چیت نہ کیا کروں تم سے۔ وہ یہ کہہ کر نیچے چلی آئی۔ ولی ناشتے کے بعد ولید کا وہی سوٹ زیب تن کیے نیچے اترا تھا جس میں عائشہ اسے پہلے بھی دیکھ چکی تھی۔ دروازہ بجا کر اس نے خالی برتن ثریا بیگم کو پکڑا دیے۔ جا رہے ہو دکان پر؟ آج کچھ تاخیر نہیں ہوگی تمہیں؟ ثریا بیگم نے برتن پکڑتے ہوئے پوچھا۔ اس دوران اس کی نگاہ ولی کے دوسرے ہاتھ پر پڑی جس میں اس نے وہی کتاب پکڑ رکھی تھی۔ جی خالہ، آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا ہوں، اس نے کھوئی ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، تم جاؤ، فی امان اللہ۔ خداحافظ خالہ۔ اس نے خداحافظ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک نظر ڈالی اور پھر ان کے حکم میں دیکھا۔ عائشہ اسے کہیں دکھائی نہیں دی۔ پھر ملال بھرے انداز میں وہ گھر سے نکل گیا تھا۔ ماشاءاللہ کتنا جچ رہا تھا اس سے یہ سوٹ۔ اچھا کیا تم نے نکاح کے لیے بھی سوٹ ہی بنا لیا، ویسے بھی اتنی گرمی میں شیروانی کہاں پہنی جاتی ہے؟ ثریا بیگم نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے عائشہ سے کہا۔ اس نے شرما کر نظریں جھکا لی تھیں۔ اچھا تم برتن وغیرہ دھو لو، پھر مجھے فون ملا کر دیتی جاؤ جن جن کو بلانا ہے۔ اتنی سو فون کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں صفائی وغیرہ کر لوں، بالکل فارغ ہو جاؤں تو بات کر لیجئے گا۔ عائشہ نے پانی کی ٹونٹی کھولتے ہوئے جواب دیا۔ ایک ایک کر کے اس نے سارے برتن دھو لیے تھے، پھر کچن کو اچھی طرح صاف کیا۔ کچن کے بعد اس نے کمروں کی صفائی، صحن میں جھاڑو لگانے کے بعد اس نے ہاتھ منہ دھویا۔ سورج سوا نیزے پہ آ گیا تھا، وہ پسینے سے بری طرح بھیگ چکی تھی۔ کاموں سے فارغ ہو کر وہ فون لیے امی کے کمرے میں چلی آئی۔ نمبروں والی ڈائری بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ جی اب بتائیے پہلے کس کو فون ملاؤں؟ اس نے ڈائری کھولتے ہوئے امی سے پوچھا۔ سب سے پہلے رمیز کی امی کا نمبر ملاؤ۔ ان کا نمبر تو فون میں بھی ہے، وہ ڈائری بند کرتے ہوئے بولی اور فون میں رمیز کی امی کا نمبر ڈھونڈنے لگی۔ امی کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ لڑکا ہمارا کرایہ دار ہے، ویسے بھی اسے کسی نے دیکھا نہیں ہے سوائے آپ کے محلے کی سہیلیوں کے، اور ان کی ویسی بھی خیر ہے۔ عائشہ نے نمبر ملا کر فون امی کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ میں بے وقوف تھوڑی ہوں جو ہر ایک کو بتاتی پھروں گی، شکر ہے کہ اتنے عرصے سے تمہاری چچی نہیں آئی، ورنہ انہوں نے تو 70 کہانیاں گھڑ لینی تھیں۔ امی نے فون کان کو لگایا، پھر ایک ایک کر کے انہوں نے ان سب کو فون کر دیا جن جن کو وہ نکاح پہ بلانا چاہتی تھیں۔ سب نے آنے کی حامی بھر لی تھی۔ اسی دوران دروازے پہ دستک ہوئی۔ تم رکو، میں دیکھتی ہوں۔ ثریا بیگم نے عائشہ کو اٹھنے سے منع کیا اور دروازے پہ چلی آئیں۔ کون؟ انہوں نے دروازہ کھولے بغیر پوچھا۔ میں ہوں بہن حاجی قیوم، دوسری طرف سے آواز آئی جو کہ عائشہ کی سماعتوں سے بھی ٹکرائی۔ حاجی قیوم؟ ثریا بیگم نے زیر لب کہتی ہوئے دروازہ کھول دیا۔ السلام علیکم بھائی صاحب۔ وعلیکم السلام، معاف کیجیے گا میں نے آپ کو زحمت دی۔ میں دراصل پوچھنے آیا تھا کہ ولی کی طبیعت تو ٹھیک ہے، وہ آج دکان پہ نہیں آیا؟
انہوں نے فکر انگیز لہجے میں پوچھا۔ عائشہ کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ بھائی صاحب وہ تو صبح کا دکان پر ہی گیا ہے، گھر میں تو نہیں ہے وہ، ثریا بیگم نے تشویش بھرے لہجے میں جواب دیا۔ اچھا کب نکلا تھا وہ گھر سے؟ یہی کوئی 9 یا 9:30 بجے۔ مگر وہ دکان پر تو نہیں آیا؟ صبح سے انتظار کر رہا ہوں اس کا، میں نے بڑے اسٹور پر جانا تھا دکان کھول کر، مگر وہ تو وہاں قریب سے بھی نہیں گزرا۔ اب حاجی قیوم کے لہجے میں بھی تشویش تھی۔ عائشہ اور امی بھی ایک دوسرے کو حیران ہو کر دیکھ رہی تھیں۔ میں پھر چلتا ہوں، اگر وہ گھر آئے تو مہربانی کر کے اسے دکان پر بھیج دیجیے گا، اسے بتائیے گا کہ میں انتظار کر رہا ہوں اس کا۔ حاجی قیوم نے جانے سے پہلے کہا تھا۔ عائشہ اور ثریا بیگم اپنی اپنی تشویش پہ قابو پا رہی تھیں۔ دکان پر نہیں گیا تو پھر کہاں گیا یہ لڑکا؟ اب تو 1 بج رہا ہے، ہو سکتا ہے اوپر اپنے کمرے میں ہو، طبیعت ٹھیک نہ ہو تو واپس آ کر لیٹ گیا ہو۔ عائشہ نے اوپر نگاہ اٹھائی۔ آیا ہوتا تو ہمیں پتہ چل جاتا اس کا۔ ثریا بیگم نے نفی میں سر ہلایا، وہ بدستور تشویش میں مبتلا تھیں۔ اوہو امی، ہم تو کمرے میں تھے، اور اوپر سے آپ کا جہیز کا پنکھا، اس کا تو شور ہی عجیب ہے۔ کہاں سنائی دینی تھی ہمیں دروازہ کھلنے کی آواز؟ وہ یہ کہتی ہوئی تیز تیز قدم اٹھا کر سیڑھیوں والے دروازے پہ چلی آئی۔ دروازہ کھول کر اس نے اسی رفتار سے سیڑھیاں چڑھیں۔ کمرے کے سامنے پہنچتے ہی اس نے جھٹ سے دروازہ کھول دیا۔ کمرے میں اس کم قیمت پرفیوم کی خوشبو بسی تھی۔ ہک پر ولی کے کپڑے جوں کے توں ٹنگے تھے، ہر چیز جوں کی توں رکھی تھی۔ وہ تیز رفتاری سے نیچے چلی آئی۔ کمرے میں نہیں ہے وہ۔ اب اس کا لہجہ بھی تشویش کا شکار ہو رہا تھا۔ تو پھر کہاں چلا گیا بن بتائے؟ اللہ خیر کرے، میرا تو دل بہت گھبرا رہا ہے۔ ثریا بیگم کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ آپ تو فوراً گھبرا جاتی ہیں، ادھر ہی کہیں ہوگا۔ ہاں، وہ یکدم کچھ یاد کرتے ہوئے بولی، کریم بخش کے پاس ہوگا۔ اگر وہاں جاتا تو کسی کو بتا کر تو جاتا، ہمیں نے صحیح حاجی قیوم کو تو بتانا تھا اس نے۔ ثریا بیگم کی مسلسل تشویش ظاہر کی۔ ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ اچھا آپ پریشان نہ ہوں، چل کر پنکھے کے نیچے بیٹھے، میں قبرستان جا کر دیکھتی ہوں، مجھے یقین ہے وہ وہیں ہوگا۔ وہ پر یقین تھی۔ اتنی گرمی میں قبرستان؟ رہنے دو بیٹا، وہ جہاں بھی ہے خود ہی آ جائے گا۔ گرمی کو چھوڑیں آپ، یہ دعا کریں کہ وہ بخیر و عافیت وہیں ہو۔ جب تک وہاں جا کر نہ دیکھ لوں میرے دل کو سکون نہیں آئے گا، اس نے اندر جاتے ہوئے جواب دیا۔ پھر چادر اوڑھ کر وہ بنا کچھ مزید کہے گھر سے نکل پڑی۔ گرتی پڑتی پسینے میں شرابور ہوتی وہ قبرستان کی طرف چلتی جا رہی تھی۔ فاصلہ جیسے کم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا تھا۔ وسوسوں کی انگلی پکڑے جیسے تیسے وہ قبرستان پہنچی گئی۔ داخل ہوتی اس کی نظر کریم بخش کی پشت پہ پڑی۔ وہ چہرہ جھکائے نیچے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر متلاشی نگاہیں گھمائیں، ولی اسے کہیں دکھائی نہیں دیا۔ اس کا دل اب سارے ضبط چھوڑتا جا رہا تھا۔ چھٹی حس بے حس ہو رہی تھی، دھڑکن اپنی آخری رفتاروں پر تھی۔ چہرے پہ رینگتا پسینہ مایوسی کی گرد دھونے میں ناکام تھا۔ وہ کسی ٹوٹے گلاب کی طرح پتی پتی بکھر رہی تھی۔ وہ جیسے جیسے اپنے قدم آگے بڑھا رہی تھی، پتیاں بکھر رہی تھیں۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ کریم بخش کی عین عقب میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ کریم بخش کی بوڑھی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے اس نے نظریں بھی زمین کی طرف جھک گئیں۔ اسے وہ ولید کی قبر دکھائی دی۔ نظریں تھوڑی مزید پھیلیں تو کتبے پہ جا کر رک گئیں۔ اسے زندگی کا سب سے بڑا جھٹکا لگا تھا۔ فیضان اسلم، ولد محمد اسلم، پیدائش 22 مئی 1983، وفات 20 اگست 2012۔ وہ جو مایوس راہوں میں مارا گیا۔ ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا، چادر اس کی سر سے کھسک گئی۔ پیروں تلے دبے خشک پتوں میں کڑکڑاہٹ پیدا ہوئی تو کریم بخش نے مڑ کے اس کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں ہی خاموش نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ کر دوبارہ کتبے کو دیکھنے لگے۔ یہ کس نے کیا؟ اس نے پتھرائی ہوئی نظروں سے کتبے کو دیکھتے ہوئے نہ جانے کیسے لب کشائی کی۔ معلوم نہیں، کریم بخش نے گہری سانس لی۔ میں تو حجرے میں تھا، کب آنکھ لگ گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ ظہر کے لیے مسجد جانے لگا تو بیلچہ یہاں پڑا دیکھا۔ بیلچہ اٹھاتے ہوئے میری نظر اس نئے کتبے پہ پڑی۔ تب سے یہاں کھڑا میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ یہ کس نے کیا۔ یہ سن کر عائشہ نے حیرت سے قبر کے ساتھ پڑے پرانے کتبے کو دیکھا تھا۔ اس کا کلیجہ حلق کو چھو رہا تھا۔ اس پرانے کتبے پر ولید کے نام پر ایک بڑا سیاہ دھبا واضح تھا۔ او واو، یہ کیا ہوا اس ایپیسوڈ میں یار؟ اور مزے کی بات یہ لاسٹ ایپیسوڈ نہیں ہے اور سب کچھ ہی ریویل ہو گیا۔ شاویز رحمان صاحب کا بھی بیٹا ہے، سکینہ کا بیٹا تو ہے ہی ہے، وہ تو لگ رہا تھا کہ ہے، اور رحمان صاحب کا بھی بیٹا ہے۔ مجھے لگا تھا سکینہ نے کہیں شادی کر لی ہوگی تو وہ اس کا بیٹا ہوگا، پر نہیں، وہ رحمان صاحب کا سگا بیٹا ہے۔ وہ ولید کا بھائی ہے اور ولید زندہ ہے۔ یہ فیضان کی قبر ہے، ولی ہی ولید ہے، لیکن اس کو کسی نے پہچانا ہی نہیں۔ کیسے نہیں پہچانا؟ آواز بھی تو اس کی نہیں بدل سکتی۔ چلو منہ پہ کچھ نشان آ جاتے، داڑھی بندہ بڑھا لیتے، لیکن پھر بھی آنکھیں ہوتی ہے، آئی بروز ہوتے ہیں، سب کچھ۔ یہ کیا ہوا ہے؟
اور بشرا بیگم پاگل ہو گئی ہے. ویری گڈ. وہ تو پاگل ہونی چاہیے تھی، لیکن پہلے اس کو لتر لگنے چاہیے تھے ٹھیک ٹھاک. سارے اس کو مارتے لتر اور پھر وہ پاگل ہوتی. اب اس کو سمجھ آئی ہے نا کہ سب سے وہ معافیاں بھی نہیں مانگ سکتی، اس کو کوئی معاف بھی نہیں کر سکتا. چڑیل نہ ہو تو. کتنی زندگیاں خراب کی ہیں اس ایک خرانٹ عورت نے، کتنی زیادہ. صرف اور صرف رحمان کی محبت کے چکر میں. موٹی بوڑھی عورت، تمہیں شرم نہیں آتی یار؟ اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کے نہ ماں باپ مانتے ہیں نہ اس کے ماں باپ مانتے ہیں. یہ بشرا ایسی کوئی ضدی اور اتنی کوئی ہڈ حرام ہوتی ہے، یہ کہتی ہے رحمان کی مدد کرتی ہے کہ میں مجھ سے شادی کر لو، اس کو طلاق دے دو. اس کا بیٹا بھی اٹھا کے لے آتا ہے، وہاں پر وہ سارے تباہ برباد ہو جاتے ہیں. سکینہ پوری زندگی اپنے دیور اور دیورانیاں اور ان کی نا خدمتیں کرتے ہوئے گزار دیتی ہے. کیسے اس کی زندگی گزری ہوگی جس کے شوہر نے 18 سال تک، مطلب اتنے زیادہ عرصہ اس کو دوبارہ پوچھا ہی نہیں، اور 18 سال کے بعد اسے پتہ چلا کہ میں تو ڈائیورسڈ ہوں. پہلے بھی پتہ چل جاتا تو وہ کہیں دوسری شادی کر لیتی. کتنی بری زندگی گزری ہے سکینہ کی. اور اس کی کتنی بری زندگی گزری ہوگی شاویز کی، جس نے اپنی ماں کو ایسی حالت میں دیکھا. اس کا بھی تو دادا نہیں تھا، اور چاچے جو اچھے ہوتے ہیں وہ تو پتہ ہی ہے سب کو. تو ان کی کتنی خراب زندگیاں گزری ہیں صرف اس بشرا کی محبت کی وجہ سے. اس کو رحمان صاحب چاہیے تھے، اور رحمان صاحب کے تو ویسے عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں. کمینہ انسان کتنی زندگیوں کو خراب کر دیتے ہیں یار. اور پھر اس کے بعد بھی بشرا کو آرام نہیں آیا. اس نے پھر اس کو بھی بیٹا ایک طرح سے نہیں بنایا تھا. اس کو جب پتہ ایک آدھ اس نے دفعہ بول دیا کہ میں سکینہ کی، میرا بیٹا شکر ہے مجھ پہ نہیں گیا، وہ سکینہ پہ گئے. اس کو پھر مرچیں لگ گئی ہیں. اس نے کہا میں اب اس کو تباہ برباد کروں گی تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ یہ سکینہ پہ گیا. تو اس نے اس کو بھی برباد کیا، اپنی بھانجی کو بھی برباد کیا. کتنی زیادہ زندگیاں خراب کی ہیں اس عورت نے، کتنی زیادہ. اللہ. اور وہ ولید ہی ہوتا ہے. تو ولید کو تو اب پتہ چلنا چاہیے نا، یہ سارے انکشاف تو اب ہوئی ہیں. تو اس سے پہلے سے کیوں نفرت ہو گئی تھی بشرا سے؟ یہ کیوں نہیں بشرا کے پاس آیا؟ یہ کیوں نہیں رحمان صاحب کے پاس آیا؟ کیا ہوا کیا ہے؟ ابھی بھی بہت کچھ ہے جو ریویل ہونا باقی ہے. شاویز یار عبیرہ سے اب سارے بدلے لے رہا ہے. عبیرہ بیچاری نے کیا کیا ہے؟ عبیرہ نے تو کچھ نہیں کیا نا. عبیرہ نے تو صرف محبت کی ہے، ولید سے کی ہے، بے انتہا کی ہے. اور پھر اس کے بعد اس نے شاویز سے کی ہے جب اس کو ولید نہیں ملا تو. اور اس کے ساتھ بھی سنسیئر ہی تھی اب شاویز کے ساتھ. اور شاویز کو بھی پہلے نہیں پتہ تھا. وہ شاویز پکچر دیکھتا ہے، وہ جو بشرا بیگم اس کے بیگ میں پکچر ڈال کے بھیجتی ہے نا کہ میں نے البم رکھ دیا ہے، تمہیں جب ہماری یاد آئے تو تم وہ کھول کے دیکھنا. تو وہ البم دیکھ لیتا ہے اور اس میں رحمان صاحب کی جوانی دیکھتا ہے. اب اس کو یہ تو پتہ ہے میرا باپ ہے، یہ جوانی میں اس کی پکچر اس کے پاس ہوگی نا کوئی بھی، تو وہ دیکھتا ہے. تو پھر اسے وہ ساری باتیں یاد آتی ہیں، اور پھر وہ سوچتا ہے کہ بدلہ لوں گا. بدلہ تو تم لو، لیکن عبیرہ سے تو محبت بھی تو کرتے تھے نا، وہ کہاں گئی؟ وہ بدلہ اور نفرت نہ وہ زیادہ اوپر آ کر جاتے ہیں. اور وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ ولید ان کا بیٹا ہے، تو پھر اسے ولید سے زیادہ نفرت ہو جاتی ہے. اور لیکن جب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو میرا بھائی تھا، تو وہ پھر بہت زیادہ پچھتاووں میں گر جاتا ہے. یار آپ جو غلط کر رہے ہوتے ہو نا، کسی کے ساتھ کم اور اپنے ساتھ زیادہ غلط کر رہے ہوتے ہو، مت کرو یار. کسی کے ساتھ جاتی نہ کرو. میں آپ کو کسی طرح کی کوئی ٹپ نہیں دوں گی کہ اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اپنے لیے کیسے سٹینڈ لینا ہے، جو کچھ ہے یہ وہ. بس کسی کے ساتھ جاتی نہ کرو. آپ کے ساتھ جاتی ہوتی ہے، خیر ہے یار، کچھ نہیں ہوتا، گزر جاتی ہے زندگی، آپ کو اس سے بہتر مل جاتا ہے. ٹھیک ہے زیادتی ہو رہی ہے، اس کو روکو، مطلب اپنے لیے آواز اٹھاؤ، لیکن کسی کے ساتھ جاتی نہ کرو یار. خیر ہے کچھ باتیں بندہ برداشت کر جاتا ہے. آج کل ہر جگہ پہ ہمیں یہی سکھایا جا رہا ہے اپنے لیے سٹینڈ لو، اپنے لیے سٹینڈ لو. وہ سب ٹھیک ہے، اپنے لیے بولنا چاہیے، لیکن پھر بھی یار خیر ہے کچھ نہیں ہوتا ہے نا. پتہ نہیں میں اتنی پریشان ہو رہی ہوں ابھی. اور عائشہ کا بھی مجھے دکھ لگ رہا ہے. اب اس کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ ولید ہے تو اب یہ کیا کرے گی؟ مجھے لگا تھا کہ اگر یہ ولید ہے نا تو یہ کبھی نہ کبھی تو بتائے گا. عائشہ کی اماں کو ہی بتا دے گا، کریم بخش کو بتا دے گا، عائشہ کو بتا دے گا. اس کا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا. ابھی نکاح کو ٹائم کتنا رہ گیا اور تم ہو کے. لیکن ویٹ اے منٹ، شاید وہ اس کی قبر پہ پتیاں پھول نہیں پھینکتی تو وہ خوش ہوتا ہے اور پھر وہ ولید بن جاتا ہے.
اگر وہ ولید سے محبت کرتی تو وہ پھر ولی بن جاتا. اب ولید سے وہ محبت نہیں کری تو وہ ولید بن گیا. یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے یار؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی. 2 ایپیسوڈ اس کی مزید آئیں گی یا شاید 3 بھی آ جائیں، پر میں کوشش کروں گی کہ 2 ہی آئیں. دعا میں یاد رکھیں، اور آپ کے کیا ریویوز ہیں، کیا کامنٹس ہیں، وہ مجھے ضرور بتائیں. اللہ حافظ.